السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے دل میں اتری نہ کوئی ذات۔ ناول کے رائٹر ہیں شازیہ عطا۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ نرم نرم گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے ایک فرحت بخش احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا، لیکن اب بھی وہ پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہو پائی تھی کہ اندر کہیں کال بیل کی آواز گونجنے پر ٹہلنے کا پروگرام وقتی طور پر منقطع کرتے ہوئے گیٹ پر چلی آئی۔ کون ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے جواب کا انتظار کیے بغیر گیٹ کھول دیا۔ سامنے ہی ایک دراز قد اور چوڑے شانوں والا اونچا لمبا شخص بڑے اشتیاق سے گیٹ کھولنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کے قریب دائیں جانب اٹیچی کیس اور بائیں جانب بڑا سا سفری بیگ اور اس پر چسپاں بورڈنگ کارڈ اپنے دور دراز کے سفر کی گواہی پیش کر رہے تھے۔ شہوار نے پہلی مگر سرسری نظر سے پورے منظر کا جائزہ لے کر دوسری قدرے تفصیلی نظر نووارٹ پر ڈالی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر براؤن مونچھوں والے شخص کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چونکی، ٹھٹک کر بے یقین سی نظروں سے دوبارہ دیکھا اور اس کا ناک نقشہ دیکھ کر تمام تر حیرتیں اس کی سیاہ آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ اس کے گمان کے ہزارویں حصے میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اس قدر اچانک بنا اطلاع کیے آ جائے گا۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اس نے آج پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی تصویروں سے کہیں زیادہ وجیح تھا۔ اس کی غیر متوقع آمد نے اس قدر حیران کر دیا تھا کہ اس کی پلکیں ساکت ہو گئی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اچھا خاصا خوش شکل ہوں، مگر اس قدر ہینڈسم ہوں، اس کا احساس آج ہوا ہے۔ اس کے شوخ جملے نے اس کی محویت کو توڑا تو اس نے جھیم کر پلکیں جھپکیں۔ شکر ہے آپ کے ہاتھ میں چھری نہیں ہے، ورنہ آج 5 انگلیاں اور کٹ جاتیں۔ اس کا پر اعتماد لہجہ کہہ رہا تھا کہ وہ خود کو یوسف ثانی سمجھ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ پوری طرح حواسوں میں آ گئی تھی۔ مطلب تو وہی ہے جو آپ سمجھ چکی ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر چھری میرے ہاتھ میں ہوتی انجام تب بھی وہی ہوتا۔ آنے والے نے سبز پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس کندن کی طرح دمکتی ہوئی اس پری چہرہ کو بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی پشت پر بکھرے گیسو ایک تواتر سے موتی برسا رہے تھے۔ میں شہروز ہوں۔ یقیناً تم نے پہچانا نہیں۔ نہیں، میں پہچان چکی ہوں، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، مگر آئی ایم سوری، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اور میرے خیال میں تمہارے برابر 3-4 لڑکیاں تو اس گھر میں ہوں گی، لہٰذا فرداً فرداً نام لے کر بتانا ذرا مشکل ہے میرے لیے۔ اس نے بے تکلفی سے سامان گیٹ سے اندر دھکیلتے ہوئے نہ پہچانے کی وضاحت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح پہچانو گے، تم نے تو سارے رشتے ہی بھلا ڈالے ہیں۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی تیمور پیلس میں ہلچل مچ گئی تھی۔ تمام افراد اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس کے اچانک چلے آنے پر بے یقینی، حیرت اور خوشی کا ملا جلا اظہار ہو رہا تھا۔ تعارف کروایا جا رہا تھا، گو کہ وہ اسی گھر کا فرد تھا، لیکن یہاں سے گئے ہوئے اسے 12 سال ہو گئے تھے، اور ان 12 سالوں میں وقت نے کتنی کروٹیں لی تھیں۔ جو جوان تھے ان کی شادیاں ہو چکی تھیں، جو بچے تھے وہ اب بڑے ہو گئے تھے، اور جو اس وقت کالج سکول جاتے تھے اب بچوں والے ہو کر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اور پھر ان برسوں میں آغا جی نے اس کی نافرمانی کے باعث اس سے کسی قسم کا رابطہ بھی تو نہ رکھا تھا، لہٰذا تعارف ناگزیر ہو گیا۔ اور جب چھوٹی چچی نے نایاب فریال اور گل کا تعارف کروانے کے بعد کہا کہ یہ دور شہوار ہے، تو وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اسے بے حد حیرت ہوئی ہو، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو، جیسے اسے امید نہ ہو کہ وہ اب تک اس گھر میں موجود ہوگی۔ کچھ بھی تھا، اس کی براؤن آنکھوں میں انوکھی سی چمک در آئی تھی، جسے شہوار نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ یہ تو میں گیٹ پر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم جو کوئی بھی ہو، یقیناً مجھ سے کوئی تعلق رکھتی ہو۔ میں تو تمہیں سے متعلق تھی، مگر تم نے ہی کسی تلخ سوچ کا تاثر اپنے چہرے پر بکھرنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ وہاں بیٹھنا ہی نہ چاہتی تھی، مگر محض اس لیے بیٹھ گئی تھی کہ اس کی لاتعلقی کہیں شہروز کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ اس کے فیصلے پر وہ ابھی تک ماتم کنا ہے۔ سب سے نظر بچا کے وہ برآمدے میں آ گئی۔ اس طرف آنا جانا ذرا کم ہی ہوتا تھا، اور وہ اس وقت مکمل تنہائی چاہتی تھی۔ جب کبھی وہ بہت اپسیٹ ہوتی تھی یہیں آ کے بیٹھتی تھی۔ اب بھی وہ کین کی سفید کرسی پر سر ٹکائے کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہی، پھر جانے کیا خیال آیا، سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی لان کے آخری سرے میں مالی بابا پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ وہ دھیان بٹانے کو ادھر آ گئی۔ کیاری میں پانی لگاؤں بابا؟ نہیں بیٹا، آپ تو شاید نہا کر نکلی ہیں، کپڑے خراب ہو جائیں گے، ویسے بھی ابھی مجھے کانٹ چھانٹ کرنی ہے۔ ایک بات پوچھوں بابا؟ اس نے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور۔ جب آپ کو نیا بیج بوتے ہیں تو کتنی توقعات آپ ہی آپ وابستہ ہو جاتی ہیں، اور جب نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں
پھول پتے نکلتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کونپلیں پھوٹنے سے پہلے ہی خزاں ان کا مقدر بن جائے تو؟ بھلا ایسا کیوں ہوگا بیٹا؟ ہم محنت کرتے ہیں، کان ٹھان کرتے ہیں، پورا خیال رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بابا، کبھی کبھی پورا دھیان رکھنے کے باوجود طوفان کا کوئی ریلا انہیں کھلنے سے پہلے ہی نوچ ڈالتا ہے، اور پھر بدلتے موسموں پر ہمارا کیا اختیار۔ اس کے لہجے میں عجب یاسیت رچی تھی۔ بابا اسے دیکھتے رہ گئے اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی برآمدے کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی۔ سفید پینٹ والے گول ستون سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں موند لیں، اور ہوا کا کوئی نرم جھونکا اسے بہت آہستگی سے ماضی میں لے گیا۔ تیمور پیلس میں تمام فیصلے آغا جی کی مرضی سے ہوتے تھے۔ ان کے جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی جو دم مار سکے یا ان کے کسی فیصلے کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ خاندان کی صدیوں پرانی ریت کے مطابق رشتے ناطے اپنی ہی برادری میں کیے جاتے تھے۔ آغا جی کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اس روایت کو نہ صرف اپنی اولاد بلکہ اولاد کی اولاد تک برقرار رکھا تھا۔ وہ بے حد چھوٹی عمروں میں ہی تمام بچوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیتے تھے۔ بڑے ہونے تک خیالات خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، شادی کر دی جاتی تھی، اور پھر ساری عمر سمجھوتے کرتے کرتے گزر جاتی تھی، اور جہاں سمجھوتے کی حدیں بھی ختم ہو جائیں وہاں شادی ناکام ہو جاتی۔ مگر اس صورتحال کی اصل وجہ بزرگوں کے بے جوڑ اور بے وقت کیے گئے فیصلے ہیں، یہ کبھی بھی تسلیم نہ کیا گیا تھا۔ شہروز کو اسی روایت کے تحت چھوٹے چچا کی شہوار سے منسوب کر دیا تھا۔ شہوار کو تو کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ وہ اب بھی پالنے میں تھی، مگر وہ خود بھی اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے سے بے خبر تھا۔ اس وقت وہ محض 8 برس کا بے حد شریر اور ضدی بچہ تھا، اور آغا جی کا وہ اس لیے نور نظر تھا کہ اس کے انداز سے بہادری اور آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس کے وجود میں انہیں اپنا عکس نظر آتا تھا۔ وہ سارا دن شہوار اور اس کے برابر کی لڑکیوں کے لیے لان میں گھومتا رہتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور وہ شعور کی منزلوں کو چھونے لگا۔ ان دنوں وہ میٹرک کے امتحانوں سے فارغ ہوا تھا جب بڑے پھوپھا اپنے صاحبزادے شہباز علی خان کی شادی کی تاریخ لینے چلے آئے۔ شہروز کو شروع سے شہباز اپنی بے حد خوبصورت اور نفیس سے خیالات والی تاجور آپی کے لیے قطعی مناسب نہ لگتا تھا۔ شہباز علی خان خالص جاگیردارانہ ذہنیت کا مالک تھا، جبکہ تاجور آپی بے حد نرم و نازک اور حساس دل کی مالک تھیں۔ وہ چہچہاتے ہوئے پرندوں کو ایک گولی سے اپنے شوق کی نظر کر کے تسکین پانے والا، اور یہ معصوم چڑیا کی موت پر آنسو بہانے والی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی ماسٹرز ڈگری ہولڈر اور وہ محض میٹرک پاس۔ کتنی بے جوڑ تھی ان کی جوڑی۔ گو کہ وہ بھی چھوٹا تھا، پھر بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ تاجور آپی کی آنکھیں ان تمام خوابوں سے آری ہیں جو ان دنوں لڑکیوں کی آنکھوں میں آپ و آپ آن بستے ہیں۔ اسے پوری طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ تاجور آپی اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ اس نے بھی جان سے دبا دبا احتجاج بھی کیا تھا، مگر اس کی بھلا کس نے سننی تھی، اور تب ہی سے پتہ چلا تھا کہ یہ تو اس خاندان کی برسوں پرانی ریت ہے، اور وہ خود بھی شہوار سے منسوب ہے۔ اور تب اس نے کتنی حیرت سے چھوٹی چھوٹی پونیوں اور چپٹی ناک والی سرخ و سفید شہوار کو دیکھا تھا، جو اپنے ہی جیسی گڑیا سے کھیلنے میں مشغول تھی، اور وہی کیا تیمور پیلس کے تمام ننھے منھے بچے ایک دوجے سے منسوب تھے۔ اور حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب پتہ چلا کہ چھوٹی پھوپھو کی رباب اپنے سے 6 سالہ چھوٹے شہریار سے منسوب ہے۔ اس کے لیے یہ بڑی عجیب اور ناپسندیدہ اطلاعات تھیں، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی فی الحال ان کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا۔ اس نے حسب معمول نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی، لہٰذا آغا جی اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوا رہے تھے، اور ان کے اس فیصلے پر وہ بے حد خوش تھا۔ وہاں جا کر وہ پڑھائی میں مگن ہو گیا، اور تیمور پیلس کی سرگرمیاں اسی روٹین سے جاری و ساری رہیں۔ دن مہینے سال گزرتے رہے، کبھی خزائیں اپنے دامن میں اداسیاں سمیٹے چلی آتیں تو کبھی بہاریں اپنے آنچل میں رنگ برنگے پھولوں اور خوشبوؤں کی سوغاتیں بھرے تیمور پیلس کے وسیع و عریض آنگن میں اتر آتیں۔ شب و روز ڈھلتے رہے، موسم بدلتے رہے، بچوں کی معصومیت جوانی کی حدوں کو چھونے لگی۔ وہ 4 سال کے ایج گیپ جیسے بالکل ہی ختم ہو گئے تھے۔ رباب، نایاب، شہوار، گل اور تیمور پیلس کی تمام لڑکیاں جو کل تک تتلیوں کی مانند ادھر ادھر بھاگتی پھرتی تھیں، اب شعور کے دلکش رنگوں کو چھونے لگی تھیں۔ شہراز، شہریار، فاران اور مبین سبھی شرارت کا پرکالہ تھے۔ جب سب کالج و یونیورسٹی سے لوٹ آتے تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ ہاں آغا جی، بڑے بابا یا چھوٹے بابا کی موجودگی میں وہ ادب و لحاظ کی حد میں رہتے یا پھر بھی جان سے ذرا دبتے تھے، البتہ بڑی امی یا چھوٹی چچی کے سامنے ویسا ہی ادھم مچائے رکھتے جو ان کی عادت کا حصہ تھا،
اور وہ بھی ان کی شرارتوں، لڑائیوں اور آپس کی محبت بری نوک جھونک پر مسکرائی جاتی کہ انہی کے دم سے تو تیمور پیلس میں بہاریں رقصاں تھیں۔ وہ سب لان میں بیٹھی تھیں اور دن بھر کی رویداد ایک دوجے کے گوشے گزار کرنے میں مصروف تھیں۔ اب تک کتنے لوگوں کے گناہ معاف کروا چکی ہو۔ فاران باہر سے آیا تھا اور انہیں لان میں موجود دیکھ کر وہیں چلا آیا تھا۔ کیا مطلب؟ رباب نے وضاحت چاہی کہ اس کے پلے بات ذرا دیر سے پڑتی ہے۔ وہی مطلب یہ کہ جہاں لڑکیوں کی قوم جمع ہو گئی وہاں غیر موجود لوگوں کی برائیاں اور خامیاں شروع۔ اور پتہ ہے جس کی جتنی غیبت کی جائے اس کے اتنے ہی گناہ گھٹتے ہیں۔ اس نے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ بڑی پھپھو کی تصویریں آئی ہیں انگلینڈ سے۔ گل نے اسے اپنا موضوع بتا کر مطمئن کرنا چاہا۔ ایک تو تم لوگوں کا ادھر ادھر بھی امریکہ لندن سے کم نہیں ہوتا۔ کیوں شہوار؟ اس نے امریکہ کہتے ہوئے خصوصی طور پر شہوار کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا دی۔ اب تو وہ اکثر ہی اسے اس کا نام لے کر چھیڑنے لگے تھے اور اس کے گالوں پر گلابیاں اتر آتی تھیں۔ وہ جو 7 سمندر پار بیٹھا تھا دل کے کتنا قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ کہو کوئی چٹھی سندیسہ آیا شہر صنم سے؟ لو بھلا پہلے کبھی شہروز بھائی نے اسے الگ سے خط وط لکھا ہے جو اب لکھیں گے؟ شہوار کے بجائے گل نے جواب دیا۔ تم سے کس نے کہا ہے جواب دو؟ ویسے بھی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ الگ سے آیا ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں مخاطب کرنے کا۔ میں نے تو شہوار کی طرف سے جواب دیا ہے۔ کیوں اس کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا جو آپ اپنی خدمات لے کر حاضر ہو گئی ہیں؟ ایسے موقعوں پر ہر لڑکی کی زبان کو قفل لگ جاتا ہے۔ شکر ہے خدایا کہیں تو اس قوم کی زبان رکتی ہے۔ ویسے تمہاری زبان سے تو مجھے یہ بھی توقع نہیں ہے۔ تم باز آ جاؤ ورنہ۔ گل کا پارا ہائی ہونے لگا۔ چھوڑو بھی یار کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ بیچارہ اکیلا پھنسا ہے حسینوں کے چنگل میں۔ نایاب نے گل کی بات کاٹ کر کہا تو زبردست کہکا پڑا اور وہ سچ مچ خجل ہو کے اٹھ گیا کہ ان سب میں وہ اکیلا واقعی ناکافی تھا۔ شہروز تم نے مجھے کبھی یاد کیا؟ بہت گھسا پٹا سا جملہ ہے لیکن اگر لفظوں پر غور کرو تو یہی حقیقت ہے کہ یاد تو اسے کیا جاتا ہے جو بھول جائے۔ کیا واقعی؟ ہاں شہوار سچ کہہ رہا ہوں۔ جاتے جاتے آغا جی نے ایک ایسی ریشمی ڈور سے باندھ دیا تھا جو بظاہر بہت نرم و نازک نظر آنے کے باوجود بہت مضبوط تھی۔ میں جو ذرا بھی ادھر ادھر ہونے لگتا وہ ریشم کی ڈور میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتی اور میں اپنے محور کی طرف کھنچا چلا آتا۔ چاندنی رات کا سحر تھا یا اس کے لہجے کی گھمبیرتا؟ شہوار محسور سے ایک اسے دیکھے گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے جھیم کر نظریں چرا لیں۔ کیا میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے؟ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر جذب سے پوچھا۔ یہ اعتبار ہی تو ہے جس کے سہارے تم اتنی دور رہتے ہوئے بھی اس قدر قریب محسوس ہوتے رہے ہو۔ نہ جانے کیسا طلسمی حصار ہے جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر پل اپنے سنہری گھیرے میں لیے رکھتا ہے۔ میں کہیں بھی رہوں کہیں بھی جاؤں کچھ بھی کروں دل کی دھڑکنیں ایک ہی لے پر رقصاں رہتی ہیں اور وہ لے تمہارا نام تمہارا خیال تمہاری یاد ہی تو ہے۔ اتنا چاہتی ہو مجھے؟ شہروز نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کتنی محبت سے پوچھا تھا۔ اس سے بھی بہت زیادہ۔ خدا کے لیے شہوار اب اٹھ بھی جاؤ۔ کسی نے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا اسے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چاندنی رات کا طلسم، وہ ستاروں بھرا نیلا آسمان اور بادام کا گھنا درخت، سارا منظر ہی بدل چکا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی اور گل اس کے سرہانے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تو وہ شہروز کی قربت، وہ دلوں کی باتیں، وہ سب کچھ خواب تھا؟ اس نے خالی خالی نظروں سے گل کو گھورا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ خود ہی تو کہا تھا صبح جلدی جگا دینا۔ آج کالج میں تمہارا پہلا دن ہے۔ 2-3 دفعہ آوازیں دے کے جا چکی ہوں لیکن تم نہ جانے کن سپنوں میں کھوئی ہوئی تھیں کہ جھنجھوڑنے پر ہی اٹھی ہو۔ اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر گل نے یاد دہانی کروائی تو اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان آ کے ٹھہر گئی۔ واقعی وہ کس قدر خوبصورت سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اور اب تو اکثر یوں ہی ہوتا تھا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خوابوں میں خیالوں میں ان براؤن آنکھوں کا سحر اسے اپنے طلسم میں جکڑے رکھتا۔ کیسا بے بس کر دیا تھا اس جادوگر نے اسے کہ قریب نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حواسوں پر چھایا رہتا تھا۔ گو کہ اسے یہاں سے گئے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے اور ان دونوں کے درمیان براہ راست کوئی رابطہ بھی نہ تھا، لیکن دلوں کے تعلق رابطوں کے محتاج کہاں ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ تو عمر ہی کچھ ایسی تھی، الہر اور معصوم، جب دلکش موسم دل کے آنگن میں ٹھہر جاتے ہیں، جب خواب خود بخود آنکھوں میں آ بستے ہیں، جب نوخیز خواہشیں دل کے ایوانوں میں جگنوؤں کی طرح جگمگ جگمگ کرتی ہیں اور کومل نرمل ارمان انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تھا ایک نام کو اپنے نام کے ساتھ سنا تھا اور تب سے ہی ایک احساس اس کے سنگ سنگ رہا تھا کہ وہ جو ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر بیٹھا ہے صرف اس کا ہے۔ مابین نہ کوئی قسم تھی نہ وعدہ،
نہ اقرار و اظہار کی منزلیں طے ہوئی تھیں، مگر دل پر ایک نام نقش ہو گیا تھا جس سے اس کا مستقبل وابستہ تھا۔ لڑکیاں اس کا نام لے کر چھیڑتی تھیں، لڑکے اس کے حوالے سے تنگ کرتے اور دھڑکنیں اس کے ذکر پر شور مچاتی تھیں۔ تنویر بھائی کے پہلوٹی کے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ تیمور پیلس میں کئی روز پہلے سے رونقیں اتر آئی تھیں۔ چونکہ فنکشن وسیع پیمانے پر تھا، لہٰذا دور دراز کے مہمان کئی روز پہلے سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تیمور پیلس کی تمام بیاہتا لڑکیاں بال بچوں سمیت پہنچ چکی تھیں، بس تاج اور آپی ابھی تک نہ پہنچی تھیں۔ اگلے روز تقریب تھی، سو ان کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا۔ تقریب کی صبح ان کا فون آ گیا، سب مہمان پہنچ گئے ہیں اور سگی بہن اب تک وہیں بیٹھی ہے۔ بی جان شکوہ بھی بڑے دھیمے لہجے میں کرتی تھیں۔ مجھے افسوس ہے بی جان، میں نے آپ لوگوں کو انتظار کروایا، لیکن شاید میں آج بھی نہ آ سکوں۔ مگر کیوں؟ شہباز اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارے بھائی کے بچے کی پہلی خوشی ہے جو اس قدر وسیع پیمانے پر منعقد کی جا رہی ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا؟ معلوم تو تھا، لیکن شاید بھول گئے ہوں، اور اگر آج نہ لوٹا تو پھر یقیناً میں نہیں آ سکتی۔ تمہارے بغیر یہ خوشی سجے گی بھلا؟ میں کہتی ہوں تمہارے بابا سے ٹکٹیں بھجوا دیں تمہیں۔ نہیں بی جان، پلیز مجھے مجبور نہ کریں، میں شہباز کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں آ سکتی، وہ بہت مائنڈ کریں گے۔ ہم نے تمہاری شادی کی ہے، کوئی اس کی غلامی میں نہیں دے رکھا۔ بے حد دھیمے مزاج والی بی جان کو آج نہ جانے کیسے غصہ آ گیا تھا۔ ہمارے ہاں شادی کا مطلب دوسرے فریق سے نباہ کرنا ہوتا ہے، اور کئی بار نباہ کرنے کے لیے غلامی بھی کرنا پڑتی ہے۔ ان کا لہجہ بوجھل ہو گیا اور اس کا بوجھ جیسے بی جان کے دل پر آن پڑا۔ وہ آبدیدہ سی ہو گئیں۔ سمین اور نصرت پہنچ گئیں۔ انہوں نے بی جان کا دھیان بٹانے کو پوچھا۔ سمین تو کئی دن پہلے آ چکی ہے، نصرت کل پہنچی ہے۔ انہیں میرا سلام کہیے گا، میں دوبارہ بھی فون کروں گی، پھر بات ہوگی ان سے۔ ایف اے کے امتحانوں سے فراغت پاتے ہی وہ گل کے ساتھ سمین آپی کے ہاں کراچی چلی آئی تھی۔ فرحان بھی ہمراہ تھا اور وہ تینوں خوب انجوائے کر رہے تھے۔ گو کہ رباب اور نایاب نے اس دھاندلی پر خاصا شور مچایا تھا کہ ان کی پڑھائی کے شیڈول کو نظر میں رکھے بغیر پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، لیکن اگر اکٹھے جانے کا پروگرام بنتا تو شاید وہ بہت دیر تک نہ جا سکتیں کہ کوئی میٹرک میں تھی، کوئی فرسٹ ایئر میں اور کوئی تھرڈ ایئر میں، لہٰذا سب کے امتحان الگ الگ مہینوں میں تھے، سو وہ تینوں ہی آ گئے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے۔ روز ہی پکنک کا پروگرام بن جاتا، سمین آپی کے ملنے جلنے والوں کے ہاں آنا جانا لگا رہتا اور شاپنگ سینٹروں کے چکر لگتے۔ واپسی سے پہلے سمین آپی مصر تھیں کہ وہ دونوں اپنی اپنی پسند کا ایک ایک سوٹ ان کی جانب سے لے لیں۔ انہوں نے بہت انکار کیا لیکن وہ نہ مانی اور فرحان کے ہمراہ انہیں طارق روڈ بھیج دیا۔ اتفاق سے دونوں کو ایک ہی ڈیزائن کا ریڈ سوٹ پسند آ گیا، لیکن وہ ایک ہی پیس تھا۔ تم ایسا کرو، اسی ڈیزائن میں کوئی دوسرا کلر لے لو۔ گل نے دوسرے کلر دیکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ جی نہیں، مجھے تو پسند ہی اس کلر کی وجہ سے آیا ہے، لیکن تم تو پہلے ہی اس کلر میں 2 سوٹ بنوا چکی ہو، کیا پورا سیزن ایک ہی کلر پہنو گی؟ اس نے یاد دہانی کرائی۔ تو کیا کروں، مجھے پسند ہے یہی کلر، تمہیں یا شہروز کو ایک ہی بات ہے، وہ کھلکھلائی۔ اور سچ بھی یہی تھا، جب سے اسے معلوم ہوا تھا شہروز کو یہ رنگ پسند ہے، تب سے وہ زیادہ سوٹ اسی رنگ میں بنواتی تھی۔ وہ سب اسے چھیڑتی تھیں کہ وہ کون سا تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ مسکرا کر کہتی، اس طرح مجھے احساس رہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک ہی ہیں، اور وہ اس کی دیوانگی پر ہنس دیتیں۔ کراچی سے لوٹ کر وہ کتنے ہی دن وہاں کے قصے سناتی رہی تھیں اور بقول مبین کے رباب اور نایاب کا دل جلاتی رہی تھیں۔ اس شام بھی وہ سب لان میں بیٹھی گپیں لگا رہی تھیں۔ سرمئی شام آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی جب تاجور آپی چھوٹی سی ہیرا کی انگلی تھامے اور دوسرے ہاتھ میں اٹیچی کیس لیے اندر داخل ہوئیں۔ وہ سب انہیں اس قدر اچانک اور تنہا دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں، مگر اس حیرت پر خوشی غالب آ گئی تھی۔ وہ سب بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھیں، کوئی ان سے گلے مل رہی تھی، کوئی اس سرپرائز پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور کوئی اندر اطلاع کرنے بھاگ گئی تھی۔ گویا ایک ہلچل تھی جو ان کو اچانک دیکھ کر مچ گئی تھی۔ خوشی تو تاجور آپی کے چہرے پر شادی کے بعد کبھی بھی نہ چھلکی تھی، مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی سیریس اور قدرے پریشان لگ رہی تھیں۔ کیا بات ہے آپی، آپ یوں اچانک اور تنہا؟ گل نے گلے ملتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ شہوار چٹاچٹ ہیرا کو چوم رہی تھی۔ آپی کے اکیلے آنے کا نتیجہ انہوں نے از خود یہ اخذ کر لیا تھا کہ وہ لمبا عرصہ رہنے آئی ہوں گی، اور اسی خوشی میں وہ ان کے چہرے پر پھیلی واضح پریشانی کو بھی نہ بھانپ سکی تھیں۔ وہ سب ان سے مختلف قسم کے سوال کر رہی تھیں جن کا تعلق ان کی آمد سے تھا۔ وہ مختصر ترین جواب دیتے ہوئے ان کے ہمراہ اندر آ گئیں۔ حال میں موجود بی جان کو دیکھ کر دل جیسے ان کے اختیار میں نہ رہا تھا۔ ان کے گلے سے لگنے کی دیر تھی کہ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں۔ گھر میں موجود تمام افراد ان کے گرد کھڑے اس غیر متوقع صورتحال پر حیرت زدہ اور پریشان ہو رہے تھے۔ بالآخر چچی جان نے آگے بڑھ کر انہیں الگ کیا۔
اور ہچکیوں سسکیوں کے درمیان انہوں نے بتایا کہ شہباز علی خان نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ خبر تھی یا دھماکہ؟ ایک قیامت تھی جو دلوں پر برق بن کر لپکی تھی۔ تیمور پیلس کے در و دیوار تک لرز اٹھے تھے۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار نہیں ہیں، مگر اس قدر سنگین نتیجے کی توقع تو کسی کو نہ تھی۔ کچھ یوں کہ تاجور آپی تھیں بھی بہت کم گو سی۔ انہوں نے کبھی خود سے کوئی بات نہ بتائی تھی، اور اب سب کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گزشتہ حالات سب کو بتا رہی تھیں۔ لیکن تاجور، تم نے آج تک کچھ بتایا کیوں نہیں؟ ہم خود آپا سے بات کرتے۔ بس چچی جان، جب تک پھپھو جان زندہ تھی مجھے بھی آسرا تھا، آپ کو کچھ بتانے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ وہ تمام حالات کو سنبھالے رکھتی تھیں، مگر ان کی وفات کے بعد تو جیسے شہباز کو چھوٹ مل گئی۔ اس گھر میں عورت کی اہمیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہیں ہے۔ ذرا سی بات پہ سب کے درمیان بے عزتی کر دینا اس گھر کے مردوں کی عادت ہے۔ میری بچی اتنا کچھ اپنی ذات پر سہتی رہی، اور صبر کا یہ صلہ دیا اس نے تجھے۔ میں تو اب بھی نباہ کرنے کی پوری کوشش کرتی، مگر بات حد سے بڑھ گئی تھی۔ شہباز دوسری شادی کر رہے ہیں، مگر کیوں؟ آخر کیا کمی ہے آپ میں؟ آپ اتنی نفیس، اتنی سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی، اور وہ میٹرک پاس۔ رباب نے حیرت سے پوچھتے ہوئے دونوں کا موازنہ بھی کر ڈالا۔ انہیں یہی تو کمپلیکس تھا، بات بات پر پڑھی لکھی ہونے کے طعنے دیتے تھے، اور پھر میں انہیں جائیداد کا وارث بھی تو نہیں دے سکی۔ تاجور آپی کے لہجے میں دکھوں کی آمیزش بہت واضح تھی، اور جب مردوں کو پتہ چلا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ میں خود بات کرتا ہوں ارباز علی خان سے، ان کی جرأت کیسے ہوئی کہ تیمور خان کی پوتی کے ماتھے پر طلاق کا کلنک سجا کر بھیجیں؟ آغا جی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں اس ذلت پر۔ اگر شہباز علی خان سامنے ہوتا تو وہ نہ جانے کتنی گولیاں ان کے سینے کے پار کر چکے ہوتے۔ آغا جی پلیز، آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ میں خود بھی اس جاہل شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا چاہتی جسے دوسروں کے احساسات کا پاس نہ ہو۔ جب تک بات ڈھکی چھپی تھی میں نے ہر ممکن نباہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب بات کھل گئی ہے تو میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جا سکتی۔ اور ویسے بھی اب تو تمام تعلقات، سارے رشتے ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں بہت سے ملال گھل گئے تھے، اور ان کے یہ دکھ جیسے تمام افراد کے دلوں میں سرایت کر گئے تھے۔ تیمور پیلس کے در و دیوار میں ایک ویرانی سی اتر آئی تھی، ہر طرف ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ آوازیں خود بخود ہی دھیمی پڑ گئی تھیں، لڑکیوں کی ہنسی کی جھنکار اور لڑکوں کے کہکے جیسے کہیں کھو سے گئے تھے۔ بابا جان جانے کن سوچوں میں گم رہتے، بی جان بیٹی کو دیکھ کے ٹھنڈی آہیں بھرتیں، اور آغا جان کو تو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ سب کی سوچوں کا محور تاجور آپی کی ذات تھی، جو خود بھی گمسم سی ہو گئی تھیں۔ وقت بہت بڑا مسیحا ہے، زخم بھی لگاتا ہے اور چارہ گری بھی کرتا ہے۔ شب و روز ایک ایک کر کے گزرتے ہیں تو دکھ کے احساسات پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ دکھوں کا احساس ختم تو نہیں ہوتا، مگر شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آہستہ آہستہ اداسیوں کے خول چٹکنے لگے، یوں جیسے سب نے اس حادثے کو قبول کر لیا ہو، اور پھر ہر چیز اپنی روٹین پر آنے لگی۔ وہی باتیں، وہی شب و روز، وہی نوک جھونک، بڑی امی اور بی جان کی ڈانٹ ڈپٹ، اور چچی جان کا ہمیشہ کی طرح ان سب کی حمایت میں بولنا۔ اب تو تاجور آپی بھی کچھ ایڈجسٹ ہو چکی تھیں، شب و روز ایک مخصوص روٹین سے گزر رہے تھے، جب شہروز کی آمد کی خبر نے ایک خوشگوار تبدیلی کی لہر پورے گھر میں دوڑا دی۔ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اور وہ 2 ماہ کے اندر اندر واپس آ رہا تھا۔ نوجوان نسل کے ہاتھ ایک نیا موضوع لگ گیا تھا۔ پلاننگ ابھی سے شروع کر دی گئی تھی۔ شہروز بھائی کے آنے پر پکنک فلاں جگہ پر منائی جائے گی، شہروز بھائی کے آنے پر فنکشن اس طرح کا ارینج کریں گے، شہروز بھائی کو اوپر کا کارنر والا کمرہ سیٹ کر کے دیں گے۔ گویا ہر کوئی اپنے اپنے خیالات اور خواہش کے مطابق اس کے استقبال کے پروگرام ترتیب دے رہا تھا، اور ایک وہ تھی جس نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا تھا، اور دل کی ہر دھڑکن اس کی منتظر تھی۔ آنکھوں میں ایک دم سے ڈھیروں خواب آن بسے تھے۔ عجیب کیفیت تھی اس کی، کبھی اس کے تصور سے گالوں پر گلابیاں اتر آتیں تو کبھی آنکھوں میں انتظار کے رنگ نمایاں ہو کر پلکیں جھکائے رکھنے پر مجبور کر دیتے، اور اس پر وقت کی رفتار بھی جیسے مدھم لگنے لگی تھی۔ وہ ایک عام سا دن تھا، لیکن تیمور علی خان کی 7 پشتوں میں ایسا دن کبھی روئے زمین پر نہیں اترا تھا۔ شہروز نے آنے سے پہلے آغا جی کے نام ایک خط بھیجا تھا، لکھا تھا: بہت محترم آغا جی، آداب، میں خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ اپنے پہنچنے کی اطلاع تو میں آپ کو فون پر دے چکا ہوں۔ یقیناً یہ خبر اب تک خوشی بن کر تیمور پیلس میں پھیل چکی ہوگی، اور سب سے زیادہ بی جان منتظر ہوں گی کہ 7 سال بیٹے کی جدائی سہنا کسی بھی ماں کے لیے آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ آغا جی، یہاں کی 7 سالہ زندگی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مشاہدات اور تجربات کی بھٹی میں پک کر میرے شعور نے وہ پختگی حاصل کی ہے جو شاید میں وہاں اس سے دگنی مدت میں بھی حاصل نہ کر سکتا۔
یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اولاد خواہ کتنی بھی میچور کیوں نہ ہو جائے، بزرگوں کی نظر میں ناسمجھ اور کم فہم ہی ہوتی ہے، بالخصوص اس وقت جب وہ ان کی پسند کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے۔ ہمارے ہاں صدیوں سے رسم چلی آ رہی ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر اسے کسی سے منسوب کر دیا گیا، یہ سوچے بغیر کہ کل کو حالات و واقعات اس فیصلے پر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے وجود کے ساتھ ایک ذہن بھی جنم لیتا ہے۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کا شعور اسے اس کے ہونے سے آگاہ کرتا ہے، وہ اپنے بارے میں جاننے لگتا ہے، وہ اپنی پسند سے کھاتا ہے، اپنی پسند سے پہنتا ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے اسے اپناتا ہے، جو نہیں اچھی لگتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب اسے اپنی پسند کے مطابق جینے کی اس حد تک آزادی دے دی جاتی ہے تو وہ حق جو ہمارے مذہب نے بھی دیا ہے اسے پہلا سانس لیتے ہی کیوں سلب کر دیا جاتا ہے، روایتوں کی زنجیروں میں کیوں جکڑ دیا جاتا ہے؟ یہ کہاں کا دستور ہے، کون سی رسم ہے؟ آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، شاہانہ انداز سے میری پرورش کی، معاشرے میں اونچا مقام دلایا، مگر میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس وقت کر ڈالا جب میں اس کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھا۔ شادی محض دو جسموں کا نہیں، دو ذہنوں کا سنگم ہے۔ جب تک ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، شادی خوشی نہیں جبر بن جاتی ہے، جس کا انجام کبھی چھوٹے چچا کی شادی کی صورت نکلتا ہے، جنہوں نے پہلی چچی کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ عمر میں ان سے 12 سال بڑی تھیں، اور کبھی تاج اور آپی کی صورت میں۔ آخر روایت کے نام پر یہ جاہلیت کب تک آئندہ آنے والی نسلوں پر مسلط ہوتی رہے گی؟ ہر آنے والی کل کی کوکھ میں ایک نئی سوچ پناہ ہوتی ہے، پر آپ اسے برسوں پرانے کل سے نتھی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ معصوم بچوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انسان حالات کا تابع ہوتا ہے، نہ کہ حالات انسان کے تابع ہوتے ہیں؟ برسوں پرانی اس روایت نے آج میری بہن کو واپس اسی دہلیز پر بھیج دیا ہے جہاں سے وہ رخصت ہوئی تھی۔ کل نہ جانے اس خاندان کی اور کتنی لڑکیاں اس روایت کی بھین چڑھیں گی، لہٰذا اس کل کا فیصلہ آج کرنا ہوگا، اور اس کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ اس جاہلانہ رسوم کو توڑتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ مجھے شہوار سے شادی نہیں کرنی ہے، میں اسے اس بندھن سے آزاد کرتا ہوں جو آپ نے باندھا تھا۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ بدیس میں رہ کر میں اپنے ملک کے رسم و رواج بھول گیا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے فیصلے کلی طور پر خود کریں، کہ یقیناً بزرگوں کے فیصلے عمر و تجربات کی روشنی میں پرکھے ہوئے اور ہم سے ہر حال میں بہترین ہوتے ہیں، لیکن مجھے اتنا کہنا ہے کہ وہ خود کو تو اتنی مہلت دے لیا کریں کہ بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کریں، اور پھر ان کی عادتیں اور پسند و ناپسند کو دیکھتے ہوئے زندگی کے ہمسفر کا انتخاب کریں، تاکہ قدم قدم اکٹھے طے کرنے والا تمام سفر سہولت سے کٹ سکے۔ امید ہے آپ میری اس جرأت کو نافرمانی سے تعبیر نہیں کریں گے، پھر بھی میں نے اگر آپ کا دل دکھایا ہو تو اس گستاخی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ والسلام، فقط شہروز علی خان۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے نے برسوں پرانے اصول توڑ ڈالے تھے۔ نیلی روشنائی سے بنے ہوئے چند الفاظ نے کئی پشتوں سے قائم شدہ روایتوں میں شگاف ڈال دیے تھے۔ شہروز کے ایک فیصلے نے صدیوں پرانے اصول رون ڈالے تھے۔ تیمور علی خان کتنی ہی دیر اس گلابی کاغذ کو دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں کی لالی اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ ان کا رد عمل کس حد تک شدید ہوگا۔ بعض راتیں بعض لوگوں کے لیے بڑی بے درد ہوتی ہیں، اپنے ہمراہ آنے والے وقت کے دامن میں چھپے دکھوں کی چاپ لیے زمین پر اترتی ہیں۔ اس کے نصیب جیسی یہ سیاہ شب کتنے کرب سمیٹ لائی تھی، کتنی گہری چوٹ پڑی تھی شہوار کے دل پر۔ بیتے لمحے بند مٹھیوں سے خشک ریت کی طرح سرک گئے تھے، ہاتھوں پر محض نشان رہ گئے تھے، غیر واضح اور دھندلے نشان۔ میں نے تمام عمر پورے فخر سے گزاری ہے، میری شخصیت میں کوئی جھول کسی کمزوری کا شائبہ تک نہیں رہنے دیا، اور اب کتنی کاری ضرب پڑی ہے میری انا پر۔ یہ شکست، یہ لوگوں کی ہمدردیاں، یہ ترہم کیسے برداشت کروں گی میں؟ یہ سب، یہ کون سی صلیب لاد دی ہے تم نے میرے کاندھوں پر، جس کا بوجھ میری قوت سے زیادہ ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں میں دبا ہوا خط ایک بار پھر کھولا اور نظریں پہلے سے پڑی ہوئی تحریر کو پھر سے چھونے لگیں۔ پیاری کزن شہوار، جب تمہارے ہاتھ میں یہ خط آئے گا تب تک تیمور پیلس میں ایک طوفان آ کر گزر چکا ہوگا، لیکن اس طوفان کا تعلق براہ راست تمہاری ذات سے ہی منسلک ہے۔ شہوار، تم پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میرے فیصلے کو ذرا گہرائی سے جانچو گی تو تمہارا ووٹ اس کے حق میں ہوگا کہ یہ انتہائی قدم میں نے آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے اٹھایا ہے۔ اگر آج ہم بھی خاموش بیٹھے رہے تو یہ روایتیں نہ جانے کتنی نسلوں تک منتقل ہوتی رہیں گی۔ میں مطمئن ہوں کہ ہم نے مل کر کبھی مستقبل کی پلاننگ نہیں کی، آنے والے دنوں کے خواب نہیں دیکھے، ہمارے درمیان نہ کوئی قسم ہے نہ وعدہ،
یہاں تک کہ ایک گھر کے مکین ہوتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں رہے، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہوا ہے، ورنہ اس فیصلے کو قبول کرنا اتنا آسان ہرگز نہ ہوتا۔ تم یقیناً ایک اچھی لڑکی ہو، اور اگر نہ بھی ہوتی تو تیمور علی خان کی پوتی ہونا ہی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے یقیناً ایک سے ایک اچھا شخص آگے بڑھے گا۔ میری دعا ہے جہاں رہو خوش رہو۔ دعا گو شہروز۔ اس نے کوئی تیسری بار یہ خط پڑھا تھا، اور ہر بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے تمام تر توانائیاں نچوڑ لی ہوں۔ تم کہتے ہو ہم نے مل کر خواب نہیں دیکھے، لیکن میرے مستقبل کے خوابوں کی راہ گزر پر تو ہمیشہ تم ہی ہم سفر بن کر سنگ سنگ چلتے رہے ہو۔ ہم نے اکٹھے وقت نہیں گزارا، لیکن میری سوچوں، میرے خیالوں پر تو ہمیشہ تمہارا قبضہ رہا ہے۔ میں تنہا ہوتے ہوئے بھی ہر دم تمہاری رفاقتوں کے فریب میں رہی ہوں کہ اس دل میں تمہارا ہی بسیرا رہا ہے۔ ہم کوئی جگ سے نرالے تو نہیں ہیں۔ ہم بھی اس وقت میں جیتے تھے جہاں تتلیاں خواب ہیں اور پھول، شہر ہم کو بھی مقدر میں ملا ہے جس میں دھڑکنیں گم ہیں اور شور سے ہو کا عالم۔ ہم بھی اس گھر کے مکیں ہیں کہ جہاں وقت کے کاٹتے بجھ جاتی ہے اس عمر کی لو، ایک بے مصرف و گمنام ارادے کی طرح۔ ہم بھی لوگوں کی طرح ہیں کہ ہمیں دکھ چھپانا بھی ہے، ہنسنا سر بازار بھی ہے۔ ہم پہ بھی عہد جوانی کا عذاب اترا ہے۔ ہم نے بھی دور کسی شہر میں بستے ہوئے ہنستے ہوئے ایک شخص کو چاہا ہے بہت، ان ہواؤں کو صدا جانا ہے جیسے اس شہر سے پیغام وفا لائی ہیں۔ دھڑکنیں آنکھ کا آنسو تو نہیں ہے، لیکن ہم نے گن گن کے گنوائی ہیں کسی شخص کے نام۔ ہم نرالے ہی تو ہیں۔ ہم نے اس غم کو غم جاں سے بنا رکھا ہے۔ عمر جس میں نہ کوئی آس، نہ آنسو، نہ ہنسی، ہم نے اس عمر کا افسانہ بنا رکھا ہے۔ تیمور پیلس کی سرگرمیوں میں سست روی آ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی ہی سوچوں کے گنبد میں گم تھا۔ نہ جانے اس ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ابھی تاجور آپی کا دکھ بھی پھیکا نہیں پڑا تھا کہ یہ دوسرا حادثہ رونما ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو جیسے اپنی جگہ پر چور محسوس کر رہا تھا۔ سب اسے نظریں چرانے کی کوشش کرتے۔ ہر فرد کے لب و لہجے میں اس کے لیے خاص قسم کی ہمدردی اتر آئی تھی۔ امی کی نظروں میں اس کے لیے دکھ اور پریشانی ہوتی۔ بی جان کے چہرے پر بیٹے کی نافرمانی ندامت کے سائے لہرا دیتی، اور تاجور آپی تو جیسے خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگی تھیں۔ رباب نایاب اور گل اس کے وہ زخم بھرنے کی صحیح کرنے میں مصروف تھیں جو اس نے کسی کو دکھایا بھی نہ تھا۔ لڑکے الگ سے دلجوئی میں مصروف رہتے۔ عجب رویہ ہو گیا تھا سب کا۔ کوئی شہروز کا ذکر کر رہا ہوتا تو اسے دیکھ کر چپ کر جاتا، کوئی اچانک ہنس دیتا تو اسے دیکھ کر یوں جھیم جاتا جیسے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہو۔ ہر کوئی اس کے ساتھ خصوصی برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر آتی تو اسے مہمانوں کی طرح ایک ایک چیز آفر کی جاتی، خاموش بیٹھی ہوتی تو باتوں میں لگانے کی کوشش کی جاتی، اداس لگتی تو اوٹ پٹانگ باتوں سے ہنسانے کی کوشش کی جاتی، اور اب تو وہ جھنجلانے لگی تھی اس غیر مساوی رویے سے۔ آخر کب تک یہ بناوٹی سلوک مسلط رہنا تھا اس پر، اور اس کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلتی، اداسیوں کے اس چولے کو اتار پھینکتی، دل کے زخم کو دل کی اتھانگ گہرائیوں میں چھپا لیتی، اور چہرے پہ مسکراہٹوں کے لبادے اوڑھ لیتی۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اور رفتہ رفتہ جیسے سب اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ لمحے گزرتے ہیں، دن ڈھلتے ہیں، وقت آگے سرکتا ہے تو ہر چیز اپنی روٹین پر آ جاتی ہے۔ دکھ کے احساسات پھیکے پڑنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر چیز نارمل لگنے لگتی ہے۔ شہوار کے ساتھ بھی تو یوں ہی ہوا تھا۔ شروع میں لگتا تھا جیسے اس کی دھڑکنیں تھم گئی ہوں، جیسے دل بند ہو گیا ہو، جیسے وقت کی ساتیں ساکت ہو گئی ہوں، اور وہ خود بھی تو بے جان مجسمے کی طرح ہو گئی تھی۔ ہر وقت جانے کیا سوچتی رہتی، یا پھر چپ چاپ بیٹھی اپنی ہتھیلیوں پر بنی آڑی ترچھی لکیروں کے جال میں جانے کیا کھوجتی رہتی۔ مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ خوشیاں صرف ایک فرد سے منسلک نہیں ہوتیں، کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے بھی خوش رہنا پڑتا ہے، اور اسی دن سے وہ پرانی جون میں پلٹ آئی تھی۔ ہاں، مگر راتوں کو بستر میں کانٹے ضرور اگاتے، ٹہنیاں برہنہ ہو گئی تھیں، زرد پتے بے آسرا ہو گئے تھے، خوشبو کہیں گم ہو گئی تھی، اور اس سے وابستہ سارے خواب عذاب ہو گئے تھے۔ جمال بھائی کی مہندی تھی۔ شہریار اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تھا۔ واؤ، بڑے زبردست لگ رہے ہو، کہیں نگین بھابھی کے گھر والے پھڈا نہ ڈال دیں کہ جمال بھائی کی جگہ شہریار کو دلہا بنایا جائے۔ نایاب نے، جو لاؤنج میں ڈھولک بجاتی لڑکیوں کی تصویریں اتار رہی تھی، اپنے کیمرے کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بے اختیار تعریف کر بیٹھی۔ آؤ تمہاری نظر اتار دوں، کہیں رباب کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ گل نے مہندی سے سجی ہوئی چنگیر سے اس کی جھوٹ موٹ نظر اتارتے ہوئے شرارت سے کہا تو سب لڑکیاں ہنس پڑیں، مگر شہریار کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات ابھر آئے۔
گل اور نایاب ان تاثرات کے پس منظر کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اس روز ولیمہ تھا، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ شہوار اور گل سٹیج فارغ دیکھ کر نگین بھابی کے پاس چلی آئیں۔ گل ان سے دیگر کزنز کا غائبانہ تعارف کروانے لگی۔ گو کہ نگین بھابی اجنبی نہیں تھیں، چھوٹی چچی کی سگی بھتیجی تھیں، لیکن دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے وہ بہت کم یہاں آئی تھیں۔ چھٹیوں میں بھی اکثر گل اور فاران خود ہی ماموں کے ہاں چلے جاتے تھے، اس لیے وہ اب ان کا تعارف کروا رہی تھی۔ بھابی آپ کے لیے کھانا لگوا دیں؟ رباب نے اسٹیج کے پاس آ کر ان سے پوچھا۔ مجھے تو بالکل خواہش نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لیں، اس نے اصرار کیا۔ اگر بھوک لگے گی تو بعد میں کھا لوں گی۔ صبح بھی جان نے زبردستی اتنا سارا ناشتہ کروا دیا کہ اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے بھوک نہ ہونے کی وجہ بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے پھر ہم سب بھی آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ رباب نے ویٹر کو واپس بھجوا دیا اور خود ان کے قریبی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھابی یہ ہے رباب، چھوٹی پھوپھو کی بیٹی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا انکل آرمی میں میجر تھے، جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تب سے آغا جی نے پھوپھو کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ شہریار سے منسوب ہے، جیسے ہی شہریار کی تعلیم مکمل ہوگی اسے بھی دلہن بنا دیا جائے گا۔ شہوار نے بڑی تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم بھی جلد ہی اس جگہ پر بیٹھنے والی ہو۔ نگین بھابی نے مسکراتے ہوئے اپنی جگہ کی طرف اشارہ کر کے چھیڑنے کے انداز میں کہا، دعا کریں نہ ہی بیٹھوں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبے سے قطعی عاری تھا۔ کیوں؟ بھابی نے حیرت سے اسے پوچھا۔ گل اور شہوار نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دل میں نرم گوشہ نہیں رکھتے، لیکن اس حد تک ناپسند کرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں تھا انہیں۔ گویا ان دونوں نے ہی اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ یہ جاہلانہ روایت نہ جانے آئندہ آنے والی کتنی نسلوں پر مسلط رہے گی۔ اسے شہروز کے خط کی ایک ایک لائن یاد آ گئی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو وہ ایک بار پھر پڑھائی میں جت گئی۔ ایم اے فائنل کے امتحان سر پر تھے، وہ پوری تندہی سے تیاری کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ سی ایس ایس کرنے کا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ایم اے فرسٹ ڈویژن میں کرے، لہٰذا آج کل اسے کتابوں کے سوا کچھ نہ سوچتا تھا۔ امتحان ختم ہوئے تو جیسے ایک بوجھ سر سے اتر گیا۔ شروع کے چند دن تو وہ بہت خوش رہی، سارا دن سو کر گزارا، پھر امتحانوں کے باعث کتنے ہی رکے ہوئے کام نپٹائے، موویز دیکھی، رسالے پڑھے، اور پھر جیسے ہر چیز سے دل اکتا گیا اور وہی پرانے شب و روز لوٹ آئے۔ آج گوہر آ رہی ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر نگین بھابی نے جمال بھائی کے ساتھ ساتھ گویا سبھی کو مطلع کیا۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، جمال بھائی نے سلائس پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی تو میں نے یاد دلایا ہے، 3 بجے ایئرپورٹ سے لے آئیے گا اسے، مگر میری تو آج بہت ضروری میٹنگ ہے، میں تو نہیں جا سکوں گا۔ تو پھر یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپ دو، کہیں بچی اکیلی پریشان نہ ہو جائے، بی جان نے مشورہ دیا۔ ہاں وہ تو ہے بھی معصوم سی، ذرا کوئی لیٹ ہو گیا تو گھبرا جائے گی۔ چچی جان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کیوں بھائی، تم لڑکوں میں سے کون فارغ ہے؟ جمال بھائی نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے تمام لڑکوں سے بیک وقت پوچھا۔ فراغت تو ہم جیسے سپوتوں کو کہاں نصیب، البتہ کوئی ضروری کام ہے تو حکم فرمائیے۔ مبین نے اپنے کپ میں فلاسک سے چائے انڈیلتے ہوئے جواب دیا۔ ساری بات تمہارے سامنے تو ہو رہی ہے، گوہر کو لانا ہے ایئرپورٹ سے، تم میں سے کوئی جا کے لے آئے۔ نایاب نے اپنی پلیٹ پیچھے کھسکاتے ہوئے کہا۔ کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ 3 بجے کی۔ ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا، اس نے اپنی کرسی پیچھے گھسیٹتے ہوئے فراخ دلانہ آفر کی۔ تو بھابی کے ساتھ باقی سب بھی مطمئن ہو گئے۔ گوہر کا ایڈمیشن فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں ہوا تھا اور وہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے آئی تھی، مگر بی جان اسے کہاں ہاسٹل میں رہنے دیتی۔ ایک تو وہ بھابی کی بہن تھی، دوسرے چچی کی بھانجی تھی، دوہرے رشتے تھے، پھر اتنے بڑے گھر میں بھلا کون سا جگہ کی کمی تھی۔ دیکھو بیٹی، گھر کے ہوتے ہوئے لڑکیاں باہر رہیں اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری امی سے تمہاری خالہ نے بات کر لی ہے فون پر، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا اب تم یہیں رہو گی۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا تھا اور وہ خوشی سے راضی ہو گئی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے گھر میں کھچڑی پک رہی تھی۔ شہوار نے محسوس کیا تھا کہ بزرگوں کے درمیان کوئی خاص موضوع زیر بحث ہے۔ رات کو بھی ہال کمرے میں دیر تک ان کی میٹنگ ہوتی رہی تھی، اور اب جو خبر اڑتے اڑتے اس تک پہنچی تھی وہ اسی کے متعلق تھی۔ گل نے کل ان کی باتیں سن لی تھیں۔ بی جان چچی جان کو بتا رہی تھیں کہ شہباز خان کے گھر والے شہوار کے لیے کئی بار پوچھ چکے ہیں اور اس جمعے کو باقاعدہ پیام لے کر آ رہے ہیں، اور آغا جی نے یہ پیام منظور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ شہباز علی خان آغا جی کے کزن کا نواسہ تھا، وہ اسے 1-2 بار دیکھ بھی چکی تھی، اچھا خاصا وجیح شخص تھا، لیکن وہ کسی کی وجاہت سے کیا متاثر ہوتی، اس کے دل میں تو جیسے اس جذبے کی کوئی رمق ہی باقی نہ رہی تھی، اس کے احساسات تو جیسے مردہ ہو چکے تھے۔ بے شک بظاہر وہ بہت پرسکون
اور نارمل دکھائی دیتی تھی، لیکن کومل جذبوں پر جو کاری ضرب لگی تھی اس کی ٹیسیں رہ رہ کر اب تک اٹھتی تھیں۔ اگلے روز علیل صبح آغا جی کے کمرے میں تھی۔ آغا جی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے سلام اور ایک دو رسمی سی باتوں کے بعد بنا کسی بھی تمہید کے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس کی بات پر آغا جی کتنے ہی دیر بڑے غور سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ گھر میں جو موضوع زیر غور ہے وہ اس سے باخبر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، بس فی الحال آپ میرے بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ کچھ عرصے بعد آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ لیٹ ہونے کی؟ لڑکیاں وقت پر اپنے گھروں کی ہو جائیں یہی ان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آغا جی، گل نایاب اور رباب بھی تو تقریباً میری ہم عمر ہیں۔ جب وہ ابھی تک بیٹھی ہیں تو پھر مجھے رخصت کرنے کی آپ کو کیا جلدی ہے؟ وہ باقاعدہ بحث پر اتر آئی تھی۔ دیکھو بھائی، وہ سب منسوب ہیں، گھر کے لڑکے لڑکیاں ہیں، جس کی جب مناسب سمجھیں گے چند دنوں میں شادی کر دیں گے۔ مجھے ان کے متعلق کوئی فکر نہیں ہے۔ جہاں تک رباب کا تعلق ہے تو شہریار عمر میں اس سے چھوٹا ہے، ابھی وہ پڑھ رہا ہے، جیسے ہی تعلیم مکمل کر لے گا رباب کی شادی کر دیں گے۔ بس اگر پریشانی ہے تو تمہارے متعلق، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ انہوں نے خلاف معمول تحمل سے اس کی بات سنی تھی اور بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ آغا جی پلیز میری ایک بات مان لیں، مجھے کسی کا پابند مت کریں، میرے متعلق تمام فیصلے کرنے کا اختیار آپ کو ہی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گی وہ کون ہے، کہاں ہے یا کیسا ہے، لیکن ابھی آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں پلیز۔ اس کے لہجے میں اس قدر التجا تھی کہ انہیں مانتے ہی بنی۔ ہماری وجہ سے تمہارے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہوئی ہے، گو کہ اس کی سزا ہم اس نافرمان کو اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھنے کا حکم دے کر دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تم سے شرمسار ہیں، لہٰذا تم سے کبھی زبردستی نہیں کریں گے۔ جاؤ اور کسی قسم کی فکر نہ کرو، ویسے ہی ہوگا جیسے تم چاہو گی۔ شکریہ آغا جی، آپ نے میرا بھرم رکھ لیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تھی مگر پھر کچھ سوچ کر پلٹ آئی۔ آپ سے ایک بات کی اجازت لینا تھی۔ اب کون سی بات ہے؟ اگر آپ برا نہ مانے تو میں کسی اسکول میں جاب کر لوں؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا کہ اس سے پہلے اس خاندان کی کسی لڑکی نے کب جاب کی تھی؟ مگر تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ ضرورت تو کوئی نہیں، بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے کہہ رہی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے خلاف توقع بہت آسانی سے اجازت دے دی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، تمہاری خواہش ہے تو کر لو جاب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سے بھرپور استفسار دیکھ کر آغا جی نے کھلے لفظوں میں اجازت دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو اس کے اندر تک سکون کی لہریں سرایت کر گئیں۔ اس شام وہ ڈھیر ساری کاپیاں اٹھائے لان میں چلی آئی۔ گوہر پہلے سے وہاں موجود اپنی اسٹڈی میں گم تھی۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ کر کاپیاں چیک کرنے لگی، ساتھ ساتھ وہ لوگ باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ باتوں کے دوران ہی اس نے دیکھا شہریار اپنے کمرے کے باہر بالکنی میں تولیہ پھیلانے آیا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا۔ تولیہ گرل پر پھیلا کر وہ یوں ہی گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کتنی ہی دیر بعد شہریار نے کاپیاں چیک کرتے کرتے دوبارہ بلا ارادہ ہی سر اٹھا کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں موجود تھا۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے اس کی نظریں گوہر پر ٹکی تھیں اور ذہن کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ شہریار نے بے اختیار ایک نظر گوہر پر ڈالی۔ وہ شہریار کی موجودگی سے قطعی بے خبر اپنے نوٹس میں گم تھی۔ زندگی کے شب و روز معمول کے مطابق ایک تسلسل سے گزر رہے تھے کہ آغا جی کے ہارٹ اٹیک نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کئی روز ہاسپٹل رہنے کے بعد اب گھر آئے تھے۔ گو کہ اٹیک اس قدر شدید نہ تھا، پھر بھی لگتا تھا کسی نے ان کے جسم کی ساری توانائیاں نچوڑ ڈالی ہوں۔ جب سے ہاسپٹل سے آئے تھے نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتے تھے۔ آغا جی کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے اکتا جاتے تو ہال میں آ جاتے۔ وہ سب ان کے ارد گرد رہتے تاکہ ان کا دل بہلا رہے۔ جہاں آ رہا انہوں نے سامنے والے صوفے پر بیٹھی بھی جان کو پکارا۔ جی آغا جی، وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تم ہماری بڑی بہو ہی نہیں، ہماری بھتیجی بھی ہو، لیکن اب ہمیں بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ ہمیں فخر ہے کہ تم نے اس گھر کے اصولوں اور روایتوں کا بہت پاس رکھا ہے، ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا۔ اپنی ساس کے گزر جانے کے بعد تم نے اس گھر کی تمام تر ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے نبھائیں، نیک اور فرما بردار بچیوں کی طرح ہمارے ہر فیصلے پر سر جھکایا، لیکن بدلے میں ہم نے جو کچھ کیا اس کے لیے تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں آغا جی؟ وہ ان کے قریب آ بیٹھیں۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے تم دونوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنی انا کی خاطر، اپنی روایتوں کی خاطر۔ تمہارے بیٹے کو برسوں تم سے دور رکھا۔ اولاد بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور ہم نے تم جیسے ماں باپ کو امتحان میں ڈالے رکھا۔ حالانکہ ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو شہروز کی دلیلیں ایسی غلط نہ تھیں
یہ بچپن کے رشتے ناطے بڑے ہونے پر اسی طرح کی مشکلیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آج دو بچوں کا رشتہ طے کر دیا جائے تو کون جانے 20-25 سال بعد کے حالات کیا ہوں، دونوں کی عادات کیسی ہوں، وقت ان کی پرورش کس طرح کرے، حالات انہیں کس موڑ پر لے جاتے ہیں، یہ کس کو پتا ہے، آنے والا کل کس نے دیکھا ہے۔ محض اپنی روایتوں کو زندہ رکھنے کے لیے جیتے جاگتے انسانوں کے جذبات کچلنے اور خواہشات کو درگور کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ باشعور دور کی پیداوار ہیں۔ ان کی زندگی کے فیصلے ان کے حالات کو دیکھ کر اور ان کی سوچوں کو پڑھ کر کیے جائیں، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ جہاں بیگم، اگر سچ پوچھو تو ہم نے بہت جلد اس کے موقف کو پا لیا تھا، لیکن ہمیں اپنی انا کے گنبد سے باہر آنا منظور نہ تھا۔ ہمارا خیال تھا وہ کچھ عرصہ بعد خود ہی لوٹ آئے گا، اپنے کیے پر شرمسار ہوگا، ہم سے معافی مانگے گا، مگر ہم بھول گئے تھے کہ وہ بھی ہمارا ہی خون ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی اس جھوٹی ضد کو توڑ دیں گے۔ ہم اس کی خطا معاف کر کے اس کی سزا ختم کر رہے ہیں، جو در حقیقت تمہارے لیے زیادہ کڑی ہے۔ بس کریں آغا جی۔ بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں، بی جان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ 12 سال بیٹے کی جدائی کس طرح سہی تھی یہ وہی جانتی تھیں، اور اب وہ لوٹ آیا تھا اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ، براؤن آنکھوں میں سارے جہاں کی خوبصورتیاں سمیٹے، اور اس کے ساتھ ہی لوٹ آئی تھی شہوار کی بے قراریاں۔ اس کے تمام درد ارسر نو بیدار ہو گئے تھے، انا پر پڑی چوٹ پھر سے تازہ ہو گئی تھی، مگر اسے خود کو سنبھالنا تھا کہ اپنے دکھ کی تشہیر اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ شہوار تم یہاں بیٹھی ہو اور میں ادھر لان میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ رباب کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ ماضی کے نہ جانے کتنے لمحے، کتنی تصویریں ذہن کے پردے پر بنی اور مٹ گئی تھیں، ان کی پرچھائیاں اجاگر ہوئیں اور حال کے دھندلکے میں ڈوب گئیں۔ کہاں تھی تم اس وقت سے؟ بہت لمبا سفر کر کے آئی ہوں، اس نے ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے غیر مبہم سا جواب دیا۔ چلو سب چائے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج چائے اتنی دیر سے؟ اس نے شام کے گہرے ہوتے سائے دیکھ کر پوچھا۔ فاران، شیراز، تقریباً سبھی آ چکے ہیں، اور سب کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی شہروز نے غسل کیا ہے، اور ویسے بھی آج چائے پر اہتمام بھی تو کرنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی لاؤنج میں آ گئیں۔ چائے پر آغا جی سمیت سبھی موجود تھے، گویا سب کو فون کر کے اس کی آمد کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ سب آپس میں ہنس بول رہے تھے، وہاں کی باتیں سن رہے تھے، اپنی سنا رہے تھے۔ آج تو آغا جی اور بابا جان کی موجودگی میں بھی لڑکے لڑکیوں کی نوک جھونک جاری تھی، وہ بھی سب کے ساتھ ہنسی مذاق میں شریک تھی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ شہروز کی نظریں بارہا اس پر اٹھی تھیں، لیکن خود اس نے اسے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اگلے روز تک تنویر بھائی، بمائے بڑی بھابھی، ان کا ٹرانسفر ایبٹ آباد میں ہو گیا تھا۔ سمین آپی، نصرت آپی سب پہنچ گئے تھے۔ دیگر رشتہ داروں میں بھی جس جس کو خبر ہوئی تھی وہ ملنے آ رہے تھے۔ تیمور پیلس میں جیسے زندگی ایک بار پھر پورے جوش و خروش سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ اس کا رویہ شہوار کے ساتھ بالکل ویسا ہی تھا جیسا دوسری تمام کزنز کے ساتھ تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کا ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ بہت بے تکلف ہو کر اس کا نام لیتا تھا، باتوں کے دوران کئی بار اسے مخاطب کرتا۔ شہوار حیران تھی کہ کیا اتنا بڑا واقعہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس نے اس کی انا کو کس بری طرح روندا تھا، اس کی ذات کو رد کر کے اس کے نوخیز خوابوں کو کس طرح کچلا تھا؟ مگر وہ تو یوں بیہیو کرتا تھا جیسے اس کے نزدیک کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کئی بار تو وہ ایسی نظروں سے دیکھتا کہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگتیں، اسے یوں لگتا جیسے وہ پرانے ٹوٹے ہوئے تعلق کو ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہے، یا پھر دوبارہ سے استفسار کرنا چاہتا ہے، مگر اب بھلا یہ ممکن ہی کہاں تھا؟ شب بھر ہونے والی بارش نے سردی کی شدت میں ایک دم سے اضافہ کر دیا تھا۔ میرون ویلوٹ کے پردے گرائے، ہیٹر آن کیے، وہ سب لاؤنج میں جمع اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ رباب نے ویڈیو پر کوئی مووی لگا رکھی تھی، جسے دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ایاب سے الجھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا، اور جب اس کے ہاتھ میں ریموٹ آ جاتا تو 2.5 گھنٹے کی فلم 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی، اور اسی بات پر وہ اسے الجھ رہی تھی۔ گوہر تاجور آپی کی ہیرا کو کوئی پوئم یاد کروا رہی تھی، گل، مبین اور شہریار کارڈز کھیل رہے تھے، اور شہوار ریڈ کارپٹ پہ رکھے آف وائٹ فلور کشن پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ چلغوزہ سے بھی انصاف کر رہی تھی، گویا اپنے تئیں ہر کوئی مصروف تھا۔ ہیلو کزنز، شہروز نے اندر داخل ہو کر سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے سب کو بیک وقت مخاطب کیا۔ کہاں گئے ہوئے تھے آج آپ؟ نایاب نے ناپسندیدہ گانا فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھو، وہ آتش دان کے دائیں جانب رکھے کشن پر جا بیٹھا، شہوار کے عین سامنے، کہ وہ آتش دان کے بائیں جانب رکھے کشن پر بیٹھی تھی، درمیان میں زیادہ سے زیادہ
3 سے 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک لمحے کو وہ جز بز تو ہوئی، مگر اس نے بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کی اس جسارت پر اس نے کچھ محسوس کیا ہے۔ جب سے وہ لوٹا تھا، اس نے اپنی ذات پر بے نیازیوں کے ایسے خول چڑھا رکھے تھے۔ بڑی زبردست ٹھنڈ ہے باہر، کوئی اللہ کا بندہ اچھی سی کافی تو پلوا دے۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے فرمائش کی۔ بندہ نہیں بندی کہیے جناب، کیونکہ بندی ہی کافی پلا سکتی ہے۔ گل نے تصحیح کی۔ ارے یہ نیک کام کون کرنے جا رہا ہے؟ فارہان، جس نے اندر داخل ہوتے ہوئے آخری جملہ سنا تھا، کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ مسئلہ فی الحال زیر بحث ہے۔ نایاب نے اپنے بوب کٹ بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے اطلاع دی۔ میں بنا لاتی ہوں۔ گوہر نے فوراً اپنی خدمات پیش کیں۔ شہروز کی ہر فرمائش پر اس کا رسپانس ایسا ہی ہوتا تھا۔ سب سے اچھی لڑکی گوہر ہے۔ شہریار نے اس کے باہر چلے جانے کے بعد اسے سراہ کر گویا اپنی کزنز کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر اسے اپنی بات مزید آگے بڑھانا پڑی۔ ایک یہ ہماری لڑکیاں ہیں، جس کے پلے پڑیں گی وہ بیچارے تمام عمر روتے دھوتے ہی گزار دیں گے۔ ایک ذرا سی کافی کا مسئلہ بنانے پر تلی ہوئی ہیں، جیسے کافی نہ ہو ماحول کی آلودگی کا مسئلہ ہو۔ اس نے دونوں پاؤں سینٹر ٹیبل پر رکھ کے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے گویا لڑکیوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ تو یہ لڑکیاں بیچاری کون سی خوش قسمت ہیں، انہیں بھی تو ساری عمر تیمور پیلس کی ناکارہ عوام کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ رباب نے اس کے پاؤں پیچھے ہٹا کر ٹیبل پر رکھا میٹ درست کرتے ہوئے قدرے تلخی سے حساب برابر کیا۔ دیکھیں شہروز بھائی، یہ ہم لوگوں کو کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے شہروز کو ساتھ ملا کر اپنا محاذ بنانا چاہا۔ بھائی یہ خیالات تمہاری منگیتر کے ہیں، میری منگیتر کے تو نہیں۔ کیوں شہوار؟ شہروز اسے دیکھتے ہوئے اتنے اعتماد سے پوچھا گویا اس کا جواب 100% مثبت ہی تو ہوگا۔ پل بھر کو تو وہ اس کی بے تکلفی اور پر اعتماد لہجے پر حیرت زدہ رہ گئی، پھر جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہاں بات منگیتروں کی ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ میرا نام آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آئندہ سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا۔ وہ بولی نہیں بلکہ پھنکاری تھی، اور اگلے ہی پل بل کھاتی ہوئی ناگن کی طرح لاؤنج سے نکل گئی۔ سب اس کے رویے پر شزدر رہ گئے۔ کمرے میں یوں سکوت پھیل گیا جیسے کوئی ذی روح موجود ہی نہ ہو۔ پورا لان جگمگاتی روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اونچے نیچے پیڑوں کی اوٹ سے جھلملاتے کمکمے بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ مختلف برانڈ کی مہک، قیمتی خوشبوؤں، رنگ برنگے آنچل، کھنکتی ہنسی اور بھرپور کہکے، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امٹ پڑا تھا۔ شہروز کے لوٹنے کی خوشی میں آغا جی نے بہت بڑے فنکشن کا اہتمام کیا تھا۔ بی جان نے تمام لڑکیوں کو خود کپڑے بنوا کر دیے تھے۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اتنے اہتمام سے اس کے اعزاز میں کیے گئے فنکشن پر تیار ہو، لیکن وہ کسی بھی دوسری کزن سے الگ رہ کر خود کو نمایاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح شہروز علی خان کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں خیال بھی گزرے کہ وہ اب تک اس کے لیے اپنے اندر محبت یا نفرت کا کوئی خصوصی جذبہ رکھتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے دوسری کزنز کی طرح فنکشن میں حصہ لے۔ اور یہی سوچ کر اس نے بی جان کا بنوایا ہوا حیدرآبادی کرتا پاجامہ پہن لیا تھا۔ گرین کرتے پر گولڈن کام بنا ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے اس نے گولڈن میک اپ کیا تھا۔ لمبے بالوں کو خوبصورت سے پراندے میں باندھ رکھا تھا۔ چہرے کے اطراف جیل لگا کر سیٹ کیے ہوئے چھوٹے بڑے رولرز نے اس کی گوری رنگت کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ کانوں میں جھمکے اور پاؤں میں پازیب پہن کر اس نے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور باہر آ گئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ سامنے سے آتی ہوئی تاجور آپی نے اسے دیکھ کر بے ساختہ تعریف کر ڈالی تو وہ مسکراتے ہوئے لان میں آ گئی۔ وہ بڑی خالہ کی فرزین کے پاس کھڑی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب پرفیوم کے معطر جھونکے نے اس کی توجہ پل بھر کو اپنی طرف کھینچ لی۔ اس نے باختیار گردن گھما کر دیکھا تھا۔ سلور گرے را سل کے کرتے اور وائٹ کلف لگی شلوار میں وہ خوشبو میں بسا اونچے پورے قد کے ساتھ اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ کہکے لگاتا ہوا وہ ان سب میں نمایاں ہو رہا تھا۔ شہوار نے جو ہی گردن گھما کر اسے دیکھا، عین اسی وقت اس کی نظریں بھی اس پر اٹھی تھیں۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اس کی ستائشی نظروں میں جانے کیسی حدت تھی کہ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک اٹھا۔ انا، ضد اور بے نیازی کے خول جیسے موم کے بنے ہوئے ثابت ہوئے تھے۔ ایک پل کو اسے اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسا برق رفتار لمحہ تھا وہ، جو دل کی پناہوں میں مقید ہو کر رہ گیا تھا، مگر یہ سب صرف ایک لمحے کے لیے ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی تمام تر بے نیازی زندہ ہو چکی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں اس قدر اجنبیت اتنی لاتعلقی در آئی جیسے اس نے اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کیا ہو۔
پہلے اس نے سوچا کہ فرزین کا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہٹ جائے، لیکن پھر اس کی خود اعتمادی نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ فنکشن رات گئے تک جاری تھا، بزرگوں نے اپنی علیحدہ سے محفل جما لی تھی اور نوجوان نسل الگ سے انجوائے کر رہی تھی۔ ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، فقرے بازی، نوک جھونک، سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سب خوش تھے، مگن تھے۔ ان دونوں نے بس اسی پل ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد شہوار نے اسے شعوری طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، ہاں، مگر اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جس طرف بھی جاتا ہے گوہر کی نظریں اسی کا طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد میوزیکل گروپ اپنی خوبصورت آواز سے حاضرین کا دل بہلا کر داد وصول کر رہا تھا۔ اسے نیا کھسا کاٹ رہا تھا۔ وہ اسے چینج کرنے اندر جا رہی تھی۔ بیرونی لان میں ٹینٹ لگے تھے، جس کی وجہ سے راستہ بلاک ہو گیا تھا، اور اگر دوسری طرف سے نکلتی تو سب مہمانوں کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا۔ اسی لیے وہ گھوم کر پیچھے لان کی طرف سے آ رہی تھی کہ اندر سے آتے شہروز نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں، وہ رکے بنا بولی۔ شہوار، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تو اسے بھی رکنا پڑا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ خفا ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو، تو کیا میرے تمہارے تمام تعلق ختم ہو چکے ہیں؟ اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ بہت بدگمان ہو مجھ سے۔ کتنی اپنائیت تھی اس کے لہجے میں، وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر خود ہی کہنے لگا، دیکھو شہوار، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر تم مجھ سے بدگمان ہو یا پھر جس پر میں ندامت محسوس کروں۔ یہ تو ایک جنگ تھی نئی نسل اور پرانی رسم و رواجوں کے درمیان، اگلی نسل کی بھلائی کے لیے۔ میرے لیے یہ جرأت مند قدم اٹھانا باعث فخر ہے، اور پھر مجھے تمام شکایتیں آغا جی سے تھیں۔ تمہارا وجود تو کہیں بھی زیر بحث نہیں رہا، لیکن پھر بھی اگر تم ہرٹ ہوئی ہو تو میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میں ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے استوار کرنا چاہتا ہوں، صرف تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے۔ شہروز نے اس کی کاجل لگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑی آس سے کہا، ٹھیک کہتے ہیں آپ، تعلق استوار کرتے وقت آپ کو میری رضامندی کی ضرورت ہے، اور کل کو جب یہی تعلق کسی بھی وجہ سے توڑنا ہوگا تو مجھے پتھر کا بے جان بوجھ سمجھ کر 7 سمندر پار سے پھر ایک مختصر سا خط لکھ دیجیے گا۔ اس وقت میرے جذبات و احساسات کا کوئی پاس نہیں ہوگا آپ کو، اس وقت میری رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی آپ کی نظر میں، لیکن میں اتنی ارزاں نہیں ہوں کہ آپ کا جب جی چاہے مجھ سے رشتہ جوڑ لیں اور جب چاہیں ختم کر لیں۔ اگر آپ تیمور علی خان کے پوتے ہیں تو میری رگوں میں بھی اسی دادا کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں کسی صورت اس شخص سے رشتہ نہیں جوڑوں گی جو پہلے ہی مجھے ٹھکرا چکا ہو۔ وہ اپنی بات پوری کر کے ٹھہری نہیں، تیزی سے برآمدہ عبور کر کے اندر کی جانب مڑ گئی، اور وہ وہیں کھڑا کتنی ہی دیر اس موڑ کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ مڑی تھی۔ شہریار نے سی ایس ایس میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی اور اسے اپنی خواہش کے مطابق پولیس میں جاب مل گئی تھی۔ ابتدائی ٹریننگ کے بعد اسے اسلام آباد میں چارج سنبھالنا تھا۔ جیسے ہی اسے جاب ملی تھی، آغا جی نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا، لیکن شہریار نے بڑے اطمینان سے رباب سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بزرگوں کے لیے تو شاید یہ خبر بہت پریشان کن تھی، لیکن نوجوان نسل کے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی کہ انہیں کچھ اندازہ پہلے سے ہی تھا۔ پھر بھی آج کل تیمور پیلس میں ہر طرف یہی موضوع زیر بحث تھا، مگر اس بار اس انکار نے شہروز کے انکار کے مسئلے کی طرح گمبھیر صورتحال اختیار نہیں کی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یقیناً یہ تھی کہ شہروز کے ایک جرأت مندانہ قدم سے بھی اس گھر کی خود ساختہ روایتوں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ تیمور علی خان کے بنائے ہوئے اصولوں کے سخت خول اسی وقت چٹک گئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رباب نے خود بھی اس انکار کا منفی اثر نہیں لیا تھا، اور پھر شہریار کی حمایت شہروز نے اپنے ٹھوس دلیلوں سے کی تھی، جسے آقا جی کے ساتھ ساتھ دوسرے بزرگوں نے بھی تسلیم کرنے میں ہی دانش مندی سمجھا تھا۔ انہیں ماننا ہی پڑا تھا کہ ہماری قدریں بدل رہی ہیں، آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہت مختلف ہے، اور جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے، وقت بھی انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ رباب، تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ اس شام وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی کہ جانے کیا خیال آیا۔ کس بات کا افسوس؟ رباب، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر نیل پالش لگا رہی تھی، حیرت سے پوچھا۔ منگنی ٹوٹنے کا؟ کون سی منگنی؟ وہی جو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے محض اندازے سے ہی کر دی جاتی ہے کہ اگر فلاں کے ہاں لڑکا اور فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ آپس میں منسوب کر دیے گئے ہیں، گویا دنیا میں بعد میں آؤ اور یہاں کی رسموں کے پابند پہلے سے ہو جاؤ۔ اس نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا تو وہ تعجب سے آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی روشنی بکھری پڑی تھی، دکھ یا افسوس کی ہلکی سی رمق تک نہ تھی۔ پھر بھی ربو، دیکھو نا، انا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آخر اس نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ جانے کیا کریدنا چاہ رہی تھی،
ہم دونوں میں سے کسی نے بھی کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر بر وقت ایک قدم اٹھایا ہے۔ وہ مجھ سے پورے 4 سال چھوٹا ہے۔ میں نے اسے شروع سے ہی اس رشتے کے حوالے سے قبول نہیں کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے باہمی صلاح سے ہی اس نام نہاد تعلق کو توڑا ہے۔ اس سلسلے میں شہروز کی بہت شکر گزار ہوں جس نے ہماری وہ تو تعلق توڑنے میں ماہر ہے۔ اس کے لہجے میں کافی کسی کڑواہٹ گھل گئی۔ تم کچھ بھی کہو، اس نے مجھے پوری طرح ٹٹولا تھا، اور پھر میری خواہش جانے کے بعد ہی اس نے شہریار کو سپورٹ کیا ہے۔ سچ پوچھو تو اگر اس نے پہلے سے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارے لیے اور کل کو نہ جانے کس کس کے لیے مشکل آن پڑتی۔ اس جاہلانہ رسم کی اونچی فصیلوں میں اس نے ہی شگاف ڈالے ہیں۔ تو تمہیں شہریار سے کوئی گلہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زندگی کے ہمسفر کے لیے کس کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اس نے مزید انکشاف کیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جو بھی ہے اسی گھر میں ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے سسپینس برقرار رکھنے کے لیے نام کو سیخہ راز میں رکھنا ضروری سمجھا، تو شہوار اس بے اتنائی پر اسے گھور کر رہ گئی۔ آتی بہاروں کی وہ پورے چاند کی رات تھی۔ وہ سب لان میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اگلی صبح شہریار کو اسلام آباد روانہ ہو جانا تھا کہ اسی ہفتے ڈیوٹی جوائن کرنا تھی۔ جب سے اسے اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا وہ سب اس سے ٹویٹ کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر وہ مسلسل پہلی تنخواہ ملنے تک ٹال رہا تھا۔ لیکن آج انہوں نے اسے گھیر ہی لیا تھا، اور اس کے ساتھ دھوکہ یہ کیا تھا کہ گھر میں اس سے صرف آئس کریم کی ڈیمانڈ کی تھی۔ لیکن فورٹریس پہنچتے ہی وہ سب مینگ گانگ میں گھس گئے تھے، اور اسے ڈنر کا بھاری بل ادا کرنا پڑا تھا۔ بقول شہریار کے انہوں نے اس کے لیے اغوا برائے تاوان کا چھوٹا سا نمونہ پیش کیا تھا کہ کل کو اسے اسی قسم کے کیسوں سے نپٹنا تھا۔ اس کی جیب مکمل طور پر خالی کر کے وہ ابھی ابھی لوٹے تھے اور لان میں بیٹھ گئے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا جوائنٹ فیملی کے بڑے فائدے ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ اگر یہ لوٹنے پر آ جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ شہریار نے اپنے پرس پر حسرت بھری نگاہ ڈال کر کہا، تو وہ سب ہنس پڑے۔ بھائی پولیس میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ فاران نے اپنی مشترکہ کارکردگی کی وجہ بیان کی۔ خبردار جو تم نے میرے محکمے کی شان میں کوئی گستاخی کی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ویلڈن، ہر شخص کو اپنے محکمے سے اتنا ہی پرخلوص اور اس کے بارے میں اتنا ہی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ شہوار نے تالی بجا کر اسے داد دی۔ بائی دی وے، تم دونوں ایک جیسا کلر پہن کر ایک ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ مبین نے فرضی مائک شہوار اور گوہر کے آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ محض اتفاق تھا کہ دونوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال بھی دونوں کے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ شہوار کی کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ تھا اور گوہر شیفون کے کرتے پاجامے اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس تھی، جس پر کہیں کہیں سلور مکیش جگمگا رہی تھی۔ تمہیں ایک سے کلر پر اعتراض ہے یا اکٹھے بیٹھنے پر؟ شہوار نے اس کا فرضی مائک پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ شہری، ہم لوگ شروع سے اکٹھے رہے ہیں، اب تمہیں الگ رہنا مشکل نہیں لگے گا؟ نایاب نے پونی کھول کر دوبارہ بینڈ چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے مس تو میں سب کو بہت کروں گا، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ کتنا مشکل ہوگا نا، سب کو چھوڑ کر تنہا رہنا، گل نے رنجیدگی سے کہا۔ تو شہریار کی جدائی کے احساس سے سب اداس ہو گئے، فضا بھی بوجھل سی ہو گئی۔ کیا بوریت ہے یار، اتنا خوبصورت سما ہے اور تم لوگ اداسی پھیلانے لگے ہو۔ ظاہر ہے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرنی ہے، ہمیں اسے وش کرنا چاہیے اور اس وقت کو انجوائے کرنا چاہیے جو مل کر گزار رہے ہیں۔ شہروز نے ان سب کو اداس ہوتے دیکھ کر لیکچر جھاڑا تو جیسے سبھی پرانی جون میں لوٹ آئے۔ چلو گوہر سے کچھ سنتے ہیں، اس کی آواز بہت زبردست ہے۔ فریال کو اکثر اسی قسم کے آئیڈیاز سوچتے تھے انجوائمنٹ کے لیے۔ مجھ سے؟ وہ اچانک اپنا نام سن کر بھکلا گئی۔ ہاں تم سے، اور اب یہ نہ کہنا کہ مجھے گانا نہیں آتا، کیونکہ فنکشن والے روز جب تم لڑکیوں کے جھرمٹ میں آواز کا جادو جگا رہی تھیں تمہارے بالکل پیچھے میں ہی کھڑا تھا۔ فاران نے فرار کے گویا سارے راستے بند کر دیے تھے اور وہ بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ لیکن آج نہیں پلیز، وہ شہروز کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں گا سکتی تھی۔ چلو نہ سناؤ، میں سناتا ہوں۔ مبین نے اپنی خدمات پیش کیں۔ خدارا اس وقت کوئی سر نہ چھیڑنا، سوئے ہوئے لوگ ڈر کے اٹھ بیٹھیں گے۔ فاران نے کوئی پرانا ادھار چکانے کی غرض سے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی تو وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ ویسے اصولاً تو ان سے کچھ سننا چاہیے کہ اس رت جگہ کے مہمان خصوصی یہی ہیں۔ شیراز نے شہریار کی جانب اشارہ کیا۔ ان کو ہم نے کچھ کہنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا ہے؟ فریال نے اس کی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔
نہیں خیر کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن تو پھر ارشاد فرمائیے، ہم سب ہمتن گوش ہیں۔ فاران نے بیٹھتے ہوئے باقاعدہ دعوت دی۔ شہریار نے گلا صاف کرتے ہوئے ایک سرسری سی نظر سب پر ڈالی اور اس کی نگاہیں سفید لباس میں آ کر ٹھہر گئیں۔ چاندنی رات میں چاند کی دودھیا روشنی میں اس کا وجود سنگ مرمر کی طرح دمک رہا تھا۔ پشت پر پھیلے سیاہ بالوں نے چاندنی رات اور گھٹاؤں کا عجیب سنگم پیدا کر دیا تھا۔ موتیے گلاب اور رات کی رانی کی خوشبو نے سارے ماحول کو بہت سحر انگیز بنا دیا تھا۔ معطر ہوا کے نرم نرم جھونکوں میں دل کچھ کہنے کو مچلنے لگا تھا۔ اگر تمہارے سوچنے کا دورانیہ یہی رہا تو اتنی دیر میں مجرم اگلی واردات بھی کر کے فرار ہو جایا کریں گے۔ فرحان نے کچھ دیر منتظر رہنے کے بعد جھلا کر کہا تو سب کا مشترکہ قہقہ فضا میں بلند ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کو خجالت سے سر جھکایا اور اگلے ہی پل اس کی گمبھیر آواز فضا میں بکھرنے لگی۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا، اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، زندگی سے لمبی ہے رات، رت جگے کی ہے، راستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے، تخلیے کی بات میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا، اس قدر جھمیلے میں۔ اس کی آواز کے رچاؤ اور لہجے کی گمبھیرتا نے سب کو اپنے سحر میں لے لیا تھا، مگر جس پر اس کی نظریں ٹھہری تھیں اس کا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ رباب کے لیے بڑی بھابھی کے بھائی کا پروپوزل آیا تھا، جسے بخوشی قبول کر لیا گیا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے رباب کے لیے مناسب تھا۔ ادھر مبین نے بھی انجینئرنگ مکمل کر لی تھی، لہٰذا لگے ہاتھوں فریال کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تاریخ طے ہوتے ہی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی تھیں، جی بھر کر شاپنگ ہو رہی تھی، کپڑوں کی ڈیزائننگ، مہندی کی آرائش، گانوں کی پلاننگ، ہر وقت یہی موضوع زیر بحث ہوتے۔ 3 شادیاں تھیں، لہٰذا تیاری بھی اسی حساب سے ہو رہی تھی۔ اس قدر ہنگامہ برپا رہتا تھا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور شادی کا دن آ پہنچا۔ اس دن رباب کی مہندی لے کر جانا تھا۔ شہوار نایاب اور گوہر کے ساتھ مہندی کا سجا سجایا سامان تھامے گاڑیوں کی قطار کے پاس جانے کو تیار کھڑی تھی۔ شہوار تم لوگ ادھر آ جاؤ، شہریار نے اپنی گاڑی کے دروازے کھولتے ہوئے انہیں بلایا۔ پہلے دوسری لڑکیاں بیٹھ جائیں، ہم لوگ بعد میں جائیں گے۔ اس نے اپنی دوستوں اور دوسری کزنز کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو بھیج دو نا جس جس کو بٹھانا ہے۔ وہ واپس پلٹی تھی کہ شہروز کی گاڑی ان کے بالکل قریب آ کے رک گئی۔ آؤ بیٹھو، اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اشارہ کیا۔ گل فرزین کو ادھر بھیج دو۔ شہوار نے مڑ کر قدرے فاصلے پر کنوینس کے انتظار میں کھڑی گل کو بلند آواز سے پکارا۔ وہ 3-4 لڑکیوں کے ہمراہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے قریب آ گئی، لیکن ان کے پہنچنے تک گوہر فرنٹ ڈور کھول کر شہروز کے سنگ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شہوار نے پچھلے دروازے کھول کر فرزین وغیرہ کو پیچھے بٹھایا۔ گاڑی رینگنے لگی تو اس نے ایک چٹتی سی نظر شہروز پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں جلتی جوت پھیکی پڑ چکی تھی۔ اس دن وہ نگین بھابھی سے کوئی نئی ڈش سیکھ رہی تھی۔ نگین بھابھی کھانا پکانے میں ماسٹر تھیں۔ ان کے ہاتھ کا کھانا سبھی کو بہت پسند آتا تھا، اسی لیے ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکثر کچن میں مصروف رہتیں اور ان سب لڑکیوں میں سے اکثر کوئی نہ کوئی اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھابھی کے ہنر سے مستفید ہوتی رہتی تھی۔ اور آج وہ براؤنیز کیک سیکھ رہی تھی۔ فریال ہنی مون سے جانے کب لوٹے گی؟ رباب بھی چلی گئی، میں تو ابھی سے انہیں مس کرنے لگی ہوں، اس نے چینی گرائنڈ کرتے ہوئے بھابھی سے کہا۔ شروع میں بہت محسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سبھی عادی ہو جائیں گے۔ بھابھی نے فروٹ چاٹ کے لیے سیب چھیلتے ہوئے جواب دیا۔ تم سے ایک بات پوچھوں شہوار؟ ماں نے کچھ خیال آیا۔ ایسی کون سی بات ہے جو آپ اجازت لے کر پوچھیں گی؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ تم شہروز کا پروپوزل قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ بھابھی کی بات پر اس کے انڈے پھینٹتے ہاتھ پل بھر کو رک سے گئے، لیکن پھر فوراً ہی پہلی رفتار سے متحرک ہو گئے۔ چپ کیوں ہو گئیں شہوار؟ انہوں نے چند لمحے جواب کے منتظر رہنے کے بعد پھر کہا، آپ سب جانتی تو ہیں بھابھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سلگتا ہوا احساس در آیا۔ کیا جانتی ہوں؟ یہی نا کہ ہمارے خاندان کی برسوں پرانی فرسودہ رسم کو توڑنے کے لیے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس مظاہرے میں اس نے خود تو داد و تحسین کے ڈونگرے وصول کر لیے ہیں اور مجھے خود میری ہی نظروں میں بے وقت کر دیا ہے۔ ایسا کیا کیا ہے اس نے؟ آپ کچھ بھی کہیں، اس نے میری توہین کی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ شہوار میری جان، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا،
مجھے بھی جان نے کہا تھا تم سے بات کرنے کو، اور میں خود اپنی جانب سے بھی تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ ایک روز اپنی ضد اور انا کو پس پش ڈال کر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اگر اس نے یہ رشتہ توڑ کر تمہیں بے وقت کیا تھا اور دوبارہ اپنی رضا سے تم ہی سے رشتہ استوار کر کے کیا وہ تمہارا مان نہیں بڑھا رہا؟ ہم تم پر دباؤ نہیں ڈال رہے، تمہارے پاس وقت ہے، خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ نگین بھابی نے اس کا ہاتھ سلاتے ہوئے بے حد محبت سے سمجھایا، اور وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ عجب جذبہ ہے یہ محبت بھی، ایک بار دل کی دھرتی پر اپنے قدم جما لے تو ساری مصلحتیں، تمام احتیاطیں بھلا دیتا ہے۔ انسان کسی ایک شخص میں اس حد تک انوالو ہو کر رہ جاتا ہے کہ ارد گرد سے قطعی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی حرکات و سکنات سے دوسروں کی نظر میں نمایاں ہو رہا ہے۔ گوہر کی شہروز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اس نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ شہروز کی پسند و ناپسند کا پورا خیال رکھتی ہے، ہر وہ کام کر کے خوش ہوتی ہے جو اسے پسند ہو۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ اسے سرخ رنگ پسند تھا، وہ مختلف پرنٹس اور ڈیزائن کے ڈھیروں سرخ سوٹ بنا چکی تھی۔ اسے سویٹ ڈش پسند تھی، وہ آئے دن کچن میں گھسی کوئی نہ کوئی سویٹ ڈش بنا رہی ہوتی۔ شہروز کو ڈھیلی ڈھالی چٹیاں پسند تھی، اس کے لمبے بال ہمیشہ چٹیا میں قید رہنے لگے تھے۔ اسے کانچ کی چوڑیاں پسند تھیں، اس کی گوری کلائیوں میں اکثر رنگ برنگی چوڑیاں کھنک رہی ہوتیں۔ جانے اور کسی نے محسوس کیا تھا یا نہیں، لیکن شہروز کی موجودگی میں اس کی آنکھوں میں جتنے جگنو جگمگاتے تھے، ان کی لو سے شہوار پوری طرح آگاہ تھی۔ وہ ایک عام سا دن تھا، وہ اسکول سے لوٹی تو کافی تھکی ہوئی تھی، ذرا دیر کو آرام کی غرض سے لیٹی تھی، مگر لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ وہ جانے کب تک سوئی رہتی کہ تاجور آپی نے اسے جگا دیا۔ اٹھو بھی شہوار، شام ہونے کو ہے۔ ہونے دیں آپی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آج ایسی کیا بات ہو گئی کہ اب تک سو رہی ہو؟ ادھر سب چائے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپی نے اس کے سرہانے کھڑے کھڑے کہا تو وہ بادل نخواستہ اٹھ بیٹھی۔ آپی جلدی آنے کی ہدایت کر کے چلی گئیں۔ اس نے منہ دھو کر بالوں میں برش کر کے بڑا سا بینڈ ڈالا اور چپل پہن کر لاؤنج میں آ گئی۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے شہراز اسے دیکھ کر سیٹی کی دھن پر گنگنایا۔ چائے پی چکے آپ لوگ؟ اس نے ادھر ادھر نظر ڈال کر چائے کے برتن دریافت کرنا چاہے اور اپنی کھوج کی ناکامی پر بھابھی سے پوچھا۔ چائے ڈائننگ روم میں ہے۔ ڈائننگ روم میں آج کوئی خاص قسم کی چائے ہے کیا؟ اسے تعجب ہوا کہ چائے عموماً لاؤنج یا لان میں پی جاتی تھی۔ ہاں، یہی سمجھ لو، بھابھی نے جواب دیتے ہوئے سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اور سب جیسے پہلے ہی منتظر تھے فوراً اٹھ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل مختلف چیزوں سے بھری پڑی تھی اور اس کے بیچوں بیچ جلتی شمعوں کے درمیان خوبصورت سا کیک رکھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب نے ٹیبل کے اطراف نیم دائرے کی صورت کھڑے ہو کر اسے وش کیا۔ آج میری برتھ ڈے ہے، وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اتنے خوبصورت سرپرائز پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ محترمہ، اب جلدی سے کیک کاٹیے، پہلے ہی بہت انتظار کروا چکی ہیں۔ مبین نے ٹیبل کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ رکو بھائی، بی جان اور چچی لوگوں کو تو بلاؤ، یہ تاجور آپی تھیں۔ ارے کوئی فاران سے کہو اپنا کیمرہ تو لے آئے، نگین بھابھی نے دہائی دی۔ ہم حاضر ہیں جناب۔ وہ کیمرے سمیت حاضر ہو گیا۔ منٹوں میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا۔ تالیوں کی گونج میں اس نے کیک کاٹا، محبتوں بھری مبارکبادیں وصول کیں اور خوب ہنسی مذاق کے دوران چائے پی گئی۔ چائے کے بعد وہ گفٹ کھولنے لگی۔ شہروز بھائی، آپ کا گفٹ کدھر ہے؟ گل نے تمام پیپرز پر لکھے نام پڑھ کر پوچھا۔ ہمارا گفٹ چند الفاظ ہیں۔ وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہمارے سامنے پیش کریں گے یا تخلیے میں؟ نایاب نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، تم سب کے سامنے دیکھتے ہیں ہمارا تحفہ قبول کیا جاتا ہے یا نہیں، تو پھر ہو جائیے شروع، شہراز نے باقاعدہ دعوت دینے کے انداز میں کہا۔ شہروز نے ایک بھرپور نظر گل کے پہلو میں بیٹھی ہوئی فیروزی سوٹ میں ملبوس شہوار پر ڈالی، اور چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کی بھاری آواز لاؤنج کی خاموش فضا میں بکھرنے لگی۔ خوشحال سے تم بھی لگتے ہو، یوں افسردہ تو ہم بھی نہیں، پر جاننے والے جانتے ہیں، خوش ہم بھی نہیں، خوش تم بھی نہیں۔ تم اپنی خودی کے پہرے میں اور دام غرور میں جکڑے ہوئے، ہم اپنے زام کے نرغے میں، انا ہاتھ ہمارے پکڑے ہوئے، ایک مدت سے غلطاں پیچا، تم ربط و گریز کے دھاروں میں، ہم اپنے آپ سے الجھے ہوئے، پچھتاووں کے انگاروں میں، محصور تلاطم آج بھی ہو، گو تم نے کنارے ڈھونڈ لیے، طوفان سے سنبھلے ہم بھی نہیں، کہنے کو سہارے ڈھونڈ لیے، خاموش تھے تم مہر بلب، جگ بیت گئے ایک بات کیے، سنو کھیل ادھورا چھوڑتے ہیں، بنا چال چلے بنا مات کیے، جو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں وہ سائے رک بھی سکتے ہیں، چلو توڑو قسم اقرار کریں، ہم دونوں جھک بھی سکتے ہیں۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا تھی یا لہجے کا رچاؤ،
وہ جھکی پلکوں کے ساتھ لفظوں کے معنی اور آواز کے زیر و بم میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ ٹھٹکی تو تب جب تالیوں کی گونج چاروں طرف سنائی دی۔ اس نے بے اختیار ایک سرسری سی نظر سامنے بیٹھے شہروز پر ڈالی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا اس کی بے تحاشا خوبصورت آنکھوں میں کہ دل کی دھڑکنیں پل بھر کو مدھم ہو کر پھر اس قدر تیز ہو گئیں کہ اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہ رک سکی۔ دل کو سنبھالتی سب کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ جھٹکے سے اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سورج اپنی آخری سانس لے کر دور مغرب میں ڈوب چکا تھا اور سرمئی سلونی شام عروس نو کی طرح سر جھکائے آہستہ آہستہ کائنات پر اتر رہی تھی۔ چاروں طرف نیند تاریکی سی پھیلی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی شہروز کی آواز ابھری۔ وہ بنا پلٹے سمجھ گئی کہ وہ جواب کا انتظار کیے بنا اندر آ چکا ہے کہ قیمتی خوشبو کا جھونکا اس کے پہلو میں آن ٹھہرا تھا۔ شہوار تمہارے وہاں سے اٹھانے کو میں کیا معنی دوں؟ وہ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا، مگر وہ چپ رہی ہوں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تم اس قدر ضدی کیوں ہو؟ وہ جیسے زچ ہو گیا۔ کیا سارے اختیار صرف آپ کے پاس ہیں؟ میں تو اپنی ذات سمیت تمام اختیارات تمہیں دینے کو تیار ہوں، مگر تم مانو تو کتنی مدت کے لیے؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر طنز سے پوچھا۔ شہوار پلیز، جو غلطی میں نے کی نہیں اس کی اتنی کڑی سزا تو نہ دو مجھے۔ میں نے کب کہا آپ نے کوئی غلطی کی ہے؟ کاغذ کے ایک پرزے سے کسی کے خواب راکھ کر دینا کہاں کی غلطی ہے؟ چند الفاظ لکھ کر کسی جیتے جاگتے وجود کو رد کر دینا کون سا جرم ہے؟ کسی کی انا، کسی کی خود اعتمادی کو ریزہ ریزہ کر دینا کون سا غلط فعل ہے؟ میں نے ہرگز تمہاری انا کو مجروح نہیں کیا اور نہ ہی میں نے تمہیں رد کیا ہے۔ میں نے رد کیا ہے فرسودہ رسموں کو، خود ساختہ اصولوں کو، جن کی کوئی اہمیت نہ ہمارے مذہب میں ہے نہ کسی قانون میں۔ میں نے تو محض غلط طریقوں کو بدلنے کی کوشش کی ہے جو ہم پر خواہ مخواہ لاگو کر دیے گئے ہیں۔ ذرا سوچو تو، آج غلط فیصلے کی وجہ سے تاج اور آپ ہی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہیں، کل نہ جانے کتنی اور لڑکیاں تیمور پیلس میں واپس آ جاتی۔ دور نہیں جاؤ، رباب و شہریار کو ہی دیکھ لو۔ اگر وہ زبردستی کے بندھن میں بندھ جاتے تو یہ رشتہ کتنی دیر تک چل سکتا تھا۔ میری ہمت نے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کیا یہ خوشگوار بات نہیں ہے کہ وہ دونوں اصولوں اور روایتوں کی بھین چڑھنے سے پہلے ہی باہمی رضامندی سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور آغا جی کی سوچ بھی بدل رہی ہے۔ اب یہ روایتیں نسل در نسل منتقل نہیں ہوں گی۔ اس وقت میرے پیش نظر محض یہی مقصد تھا، اور شکر ہے کہ میں اس میں ایک حد تک کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن اگر تم پھر بھی اسے اپنی توہین سمجھ بیٹھی ہو تو دیکھو، میں نے تمام کزنز کی موجودگی میں خود تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا ہے۔ کیا یہ تمہاری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس سے تمہاری عزت افزائی نہیں ہوئی؟ کیا اس سے تم خود اپنی نظروں میں معتبر نہیں ہوئی ہو؟ پلیز شہوار، اپنی ضد اور انا کے خول سے باہر نکل کر پوری سچائی اور سنجیدگی سے سوچو، اور پھر تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، شہروز نے بے حد سنجیدگی سے کہا، اور ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے دریچے سے اندر آ رہے تھے۔ وہ بالوں میں برش کرتے کرتے بالکنی میں آ گئی۔ موسم بے حد اچھا ہو رہا تھا۔ چند روز قبل وہ کچھ نئی کتابیں خرید کر لائی تھی۔ اس نے سوچا لان میں جا کر مطالعہ کرنا چاہیے۔ چوٹی کے دو چار بل دے کر وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر بادام کے گھنے درخت کے اس طرف ہوا سے لہراتے ہوئے آنچل پر پڑی۔ پاس ہی سفید شلوار قمیص میں ملبوس کوئی مرد تھا جس کی پشت کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اندازہ نہ لگا سکی کہ کون ہو سکتا ہے۔ فطری تجسس نے سر ابھارا تو وہ بالکنی سے ہٹ کر دریچے میں آ گئی۔ یہاں سے لان کا پچھلا حصہ صاف نظر آتا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ درخت کے نیچے گوہر کھڑی تھی اور اس کے مقابل شہروز۔ وہ تیز تیز لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی، اور شہروز کا انداز کچھ سمجھانے کا سا تھا، جیسے کوئی جواز کوئی دلیل پیش کر رہا ہو، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے اس کی ہر دلیل ہر جواز کو رد کر رہی ہو۔ دریچے سے لان کے اس حصے کا فاصلہ اتنا زیادہ تو نہ تھا، لیکن ان دونوں کا لہجہ یقیناً بے حد دھیما تھا کہ وہ آواز نہ سن پا رہی تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا گوہر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلکنے لگے۔ شہروز چلنے میں اسے دیکھتا رہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں اندر چلا گیا، اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گوہر کی شہروز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی تو وہ بہت پہلے محسوس کر چکی تھی، لیکن آج جو کچھ دیکھا تھا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ گو کہ اسے ان کے مابین ہونے والی گفتگو سنائی نہیں دی تھی، اس کے باوجود ان کی حرکات و سکنات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گوہر نے اپنے احساسات کو زبان دے دی ہے، اپنے جذبوں کو الفاظ دے دیے ہیں۔
اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہروز اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جانے کیوں اس کے اندر کی دنیا میں ایک بے قراری سی پھیل گئی تھی۔ شہر دل میں عجب سی بے چینیاں در آئی تھیں۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ محبت اس وقت تک اپنی گہرائیوں سے بے خبر رہتی ہے جب تک کوئی حادثہ اسے بیدار نہ کرے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جو خود کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہی تھی، گوہر کی شہروز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ بہت دن تک اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب گوہر کی شہروز کی طرف اٹھتی ہوئی پیار بھری نظریں اسے اندر تک بے قرار کر دیتی تھیں۔ بظاہر لاکھ منکر ہونے کے باوجود شاید وہ لاشعوری طور پر اب تک اسے اپنا سمجھ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا اس کی چیز کی جانب ہاتھ بڑھا رہا ہے، دل کی پناہوں میں دبی ہوئی محبتیں ایک دم سے ہی اجاگر ہو گئی تھیں۔ اس کی بچی کچی انا اور دم توڑتی ہوئی ضد اب بھی بار بار مداخلت کر کے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ اپنے جذبوں کے آگے کمزور پڑنے لگی تھی۔ آج محبتیں اپنا آپ منوانے پر تلی ہوئی تھیں۔ ضد اور محبت کے مابین زبردست جنگ چھڑ گئی تھی، اور بالآخر ضد ہار گئی، انا کمزور پڑ گئی، اور وہ اپنا آپ ہار بیٹھی، اپنی خواہشوں کے آگے، اپنی محبتوں کے آگے، تمام دلیلوں کے آگے۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور جیسے مطمئن ہو گئی۔ پھولوں کی طرح ہلکی پھلکی ہو کر اس نے آنکھیں موند لیں، اور خوش آئند مستقبل کے سہانے دلکش سپنے پلکوں کی منڈیروں پر آن سجے۔ صبح اس کی آنکھ جلد ہی کھل گئی۔ تمام رات آنکھیں نئے نویلے خوابوں کے جال بنتی رہی تھیں، اور وہ ابھی تک ان خوابوں کے سحر کے زیر اثر تھی۔ دل کی دھڑکنیں خوشگوار سی لے پر رقصاں تھیں۔ غسل کر کے وہ لان میں آ گئی۔ ضد کا طلسم کیا ٹوٹا تھا، ساری کائنات پر نکھار سا آ گیا تھا۔ شب بھر بارش برستی رہی تھی، ہر رنگ نکھر گیا تھا، دھلے دھلے سے پیڑ پودے، نکھرا نکھرا سبزہ، اور پھولوں پہ رکے رکے پانی کے قطرے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا سارا منظر، ہر چیز میں ایک نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ننگے پاؤں سبزے پر چہل قدمی کرتی رہی۔ تیمور ولاز میں صبح بہت بارونق ہوتی تھی۔ 7 سے 8 بجے تک ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی فکر میں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ اب بھی پروین اسے ڈھونڈتی ڈھانڈتی لان میں آ گئی تھی۔ چھوٹی بی بی، آج آپ اسکول نہیں جائیں گی؟ اس نے اسے اطمینان سے لان میں ٹہلتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ نہیں، آج میرا چھٹی کا ارادہ ہے، وہ بے وجہ ہی مسکرا دی۔ چلیں ناشتہ تو کر لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ وہ بھابھی کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ جانے کیوں اسے لگا جیسے سبھی خوش ہوں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، خود خوش ہو تو سب خوش لگتے ہیں، اور اگر خود اداس ہو تو ہر چیز اداس لگتی ہے۔ وہ سلائس پر جیم لگاتے لگاتے سوچنے لگی، مجھے تو یقیناً اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ دونوں جانب سے ہی گھر والی بات ہے۔ میں بابا جان اور بی جان کو کسی روز بتا دوں گا، اور پھر وہ خود ہی آغا جی سے بات کر لیں گے، اور اگلے چند روز میں تمام مراحل طے ہو جائیں گے کہ اعتراض کی کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بھائی نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا، اور نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چونکہ موضوع اس کے یہاں آنے سے پہلے کا چھڑا ہوا تھا، لہٰذا وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے الجھی ہوئی نظروں سے تاجر آپی کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھیں۔ اس نے اس وقت کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ٹیبل پر ہی اپنا فیصلہ سنا دے، تاکہ بعد میں ہر کوئی فرداً فرداً اس سے تصدیق نہ کرواتا پھرے۔ ناشتہ تمام بزرگ اپنے اپنے کمروں میں کرتے تھے، اس لیے اس وقت بڑا بے تکلف سا ماحول ہوتا تھا، اور یہی اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ سب آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ اس نے شوگر پاٹ بھابھی کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا، تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی بھابھی۔ ہاں تو کہو، کیا بات ہے؟ بھابھی نے اپنے بیٹے کو ہاف بوائل انڈا کھلاتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کہنے لگیں، ارے بھائی، تمہیں تو پتہ نہ ہوگا شہوار، تم اپنی ضد میں جیت گئیں۔ کیا مطلب؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجھ کر انہیں دیکھا۔ بھائی، شہروز نے گوہر کے لیے ہاں کہہ دی ہے، بس سمجھو کہ چند ہی روز میں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دیں گے۔ بھابھی کے وضاحت کرتے ہی گوہر شرما کر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اس کے سبھی چہرے پر دھنا کے سارے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ شہروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور وہ حیرت سے بھابھی کو دیکھے گئی۔ ہر کوئی اپنی باتوں میں مگن تھا، کوئی بھی محسوس نہ کر سکا کہ اس کے اندر کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خود شکستگی کے رنگ بڑے واضح تھے، پلکوں کی لرزش، ہونٹوں کی کپکپاہٹ، اور چہرے کا بدلتا ہوا رنگ اس کے بھید کھولنے کو کافی تھا۔ تاجور آپی نے اس تمام وقت میں اسے بڑے غور سے دیکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے ضبط کی چادر میں شگاف پڑنے لگتے، وہ اٹھی اور کسی کی جانب دیکھے بنا باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گئی، اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ کیسا کھیل کھیل رہی تھی قسمت اس کے ساتھ۔
جب اس نے اس کے خواب دیکھنے شروع کیے تو اس نے اس خوبصورت رشتے کے بندھن سے آزاد کر دیا۔ کتنے جتن کیے تھے اس نے خود کو نارمل رکھنے کے، کتنی مشکل سے یہ درد سہا تھا دل نے، اور جب وہ پوری طرح اپنے خوابوں سے دستبردار ہو گئی تو وہ لوٹ آیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ پرانے تعلق کے حوالے سے کوئی بات ہی نہ ہو، مگر اس نے ہر بار اس کا راستہ روک کر اس تعلق کو استوار کرنے کی التجا کی۔ وہ انکار کرتی رہی اور اس کا اصرار بڑھتا رہا، اور پھر کسی دوسرے کو اس کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس کے اندر سوئی ہوئی محبت انگڑائیاں لے کر بیدار ہو گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس کی ذات کی کوئی گم گشتہ کڑی تھا، اس کے بنا تو وہ بالکل ادھوری ہے۔ اس کے دل میں یہاں سے وہاں تک ایک ہی نام کی تکرار تھی، شہروز شہروز شہروز۔ اور اب جب اس نے جھوٹی ضد کے چولے اتار پھینکے تھے، انا کے خول چٹک کر ٹوٹ گئے تھے، اور اس نے تمام تر سچائیوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، تو وہ کسی اور کو منتخب کر بیٹھا تھا۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے کہا تھا میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گا، اور اب اس سے پوچھے بنا اپنی محبت کسی اور کے دامن میں ڈال دی تھی۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے ان دونوں کو لان میں دیکھا تھا، اور اتنے دنوں میں اس نے اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلہ گوہر کے حق میں دے دیا تھا، اور وہ ایک بار پھر تہی دامن رہ گئی تھی۔ کیسا نصیب تھا اس کا! اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور آنسوؤں کو کھل کر بہنے دیا۔ تبھی سے اپنے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سی گردن گھما کر دیکھا۔ تاجور آپی جانے کب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ بس کرو شہوار، یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ کتنا صحیح اندازہ لگایا تھا انہوں نے اس کی حالت سے۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے آپی؟ اس کے ایک ہی جملے نے اس کے اندر کے تمام بھید کھول دیے تھے۔ بعض دفعہ ہم فیصلے کرنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، لیکن وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنی ناقدری کی پوری قیمت وصول کرتا ہے، اور ہماری جھولی میں پچھتاوے کی ایسی دھول ڈال دیتا ہے کہ وہ تمام مناظر دھندلا جاتے ہیں جو ہماری خوابوں کی دنیا نے سجا رکھے ہوتے ہیں۔ آپی نے اس کی کمر آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وقت اتنا ظالم کیوں ہے؟ جو کشتیاں ساحل پر پہنچ چکی ہوتی ہیں انہیں کیوں ڈبو دیتا ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ ساحل پر پہنچنے میں بہت وقت لگا دیتی ہیں۔ بہرحال یہی زندگی ہے، اور اسی کا نام حالات ہے۔ اس کے فیصلے ہنس کر قبول کرنا پڑتے ہیں کہ جب وقت کی ریت بند مٹھیوں سے سرک جائے تو سمجھوتا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو پلیز، آپی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں کہا، تو وہ ان کی بات سمجھ کر آنسو پہنچنے لگیں۔ ایک تو موسم بھی خزاں کا تھا، اور اس پر اس کے اندر کے خالی پن نے موسم کی ویرانی کو دو چند کر دیا تھا۔ تیمور پیلس کی سرگرمیاں اپنی روٹین کے مطابق رواں دواں تھیں، لیکن اس کی ذات کے اندر عجب سا خالی پن در آیا تھا۔ 400 اداسی کے قافلوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس روز وہ لان کے آخری کونے میں نصب سنگی بینچ پر بیٹھی کچھ نہ سوچتے ہوئے بھی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ سوکھے ہوئے زرد پتے گرد آلود ہواؤں کی زد میں تھے، ہوا کی شدتیں انہیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی تھیں۔ سائنس نے حیرت انگیز ترقی کر لی ہے، انسان چاند پر جا پہنچا ہے، لیکن پھر بھی شاخ سے گرے ہوئے ان بے آسرا پتوں اور انسان میں کس قدر مماثلت ہے۔ جس طرح یہ ہواؤں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، انسان بھی اسی طرح حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ نہ انہیں اپنی اگلی سمت کا اندازہ ہوتا ہے، نہ انسان کو پتہ ہے کہ آنے والا وقت اپنے دامن میں ان کے لیے کون سی سوغات لیے ہوئے ہے۔ سوچو کہ رو بہکی تو آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تم یہاں اکیلی بیٹھی ہو؟ فاران کی آواز پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ ہاں یوں ہی۔ اس نے آنسوؤں کو خاموشی سے اپنے اندر اتار لیا۔ تم ادھر؟ میں باہر جا رہا تھا، تم پر نظر پڑی تو ادھر آ گیا۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا تنہا بیٹھنے کو۔ اس نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہ نظر آنے کی حتل مکان کوشش کی۔ تم آج کل کچھ الگ تھلگ اور خاموش سی رہنے لگی ہو۔ نہیں تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے پورچ تک آ گئے۔ کوئی بات ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے کہا نا کچھ بھی نہیں، یوں ہی تمہارا وہم ہے۔ شور؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شور؟ اوکے۔ وہ کندھے جھٹک کر گاڑی کا لاک کھولنے لگا تو وہ اندر چلی آئی۔ فاران کو تو مطمئن کر دیا تھا، لیکن ہر کسی کو مطمئن کرنا بے حد مشکل تھا اس کے لیے۔ نارسائی کے دکھ تو جیسے تحریر بن کر چہرے پر لکھے گئے تھے۔ وہ سب بچپن سے اکٹھے رہے تھے، ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست اور ہمراز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے کچھ چھپانا بہت مشکل تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے کرب کو محسوس کرے۔ اور پھر یہی سوچ کر اس نے چند دن کے لیے سمین آپی کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا، اور اگلے ہی روز اسکول سے چھٹی لے کر وہ آپی کے پاس پہنچ گئی۔ گو کہ زخم ابھی تازہ تھا اور ٹیسیں بھی رہ رہ کر اٹھتی تھیں، لیکن پھر بھی اس تبدیلی نے اچھا اثر ڈالا تھا۔ زویا اور حمزہ کی شرارتوں میں وہ کسی حد تک بہل گئی تھی۔ پھر سمین آپی اور ایاز بھائی بہت خیال رکھنے والے تھے، دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اس روز وہ کچن میں ایاز بھائی کی فرمائش پر سویٹ ڈش بنا رہی تھی۔ خالہ ماموں آئے ہیں،
زویا اور حمزہ شور مچاتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ کون سے ماموں؟ شہریار ماموں۔ کیا واقعی شہریار آیا ہے؟ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ کچن ٹاول سے ہاتھ پہنچ کر وہ باہر آ رہی تھی کہ وہ کوریڈور میں ہی اس کے سامنے آ گیا۔ غالباً وہ اس سے ملنے کچن میں ہی آ رہا تھا۔ ہیلو کزن، اس نے سلوٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ فل یونیفارم میں ملبوس وہ بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ تم اچانک یہاں کیسے آ گئے؟ بس دیکھ لو، تمہاری کشش کھینچ لائی۔ اچھا واقعی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کی بات پر مت جانا شہوار، ابھی اس نے مجھے بھی یہی کہا ہے۔ سمین آپی نے ہنستے ہوئے لاؤنج سے آواز لگائی۔ تو میں کب مان رہی ہوں؟ وہ دونوں بھی لاؤنج میں آ گئے۔ بھائی سچ کہہ رہا ہوں، میں لاہور گیا تھا تو پتہ چلا تم یہاں ہو، تو میں یہاں چلا آیا۔ اس نے صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم گھر بھی گئے تھے؟ گھر بھی نہیں، گھر ہی گیا تھا۔ وہ پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے تفصیل بتانے لگا۔ وہ سرکاری دورے پر 2 دن کے لیے یہاں آیا تھا۔ کل سے آفیشل کاموں میں مصروف تھا۔ آج ذرا سا وقت ملا تو ملنے چلا آیا۔ اچھا کیا لوگے؟ سمین آپی نے باتوں کے دوران پوچھا۔ فی الحال تو صرف چائے۔ کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تم چائے مانگ رہی ہو؟ کولڈ ڈرنک لے لو، چائے کھانے کے بعد پی لینا۔ نہیں آپی، فی الحال جلدی ہے، رات کو آؤں گا تو کھانا کھاؤں گا اور رہوں گا بھی ادھر ہی۔ اس نے وجہ بتاتے ہوئے اگلا پروگرام بھی بتا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں منگواتی ہوں۔ وہ ملازمہ کو آواز دینے لگی تھی کہ اس نے روک دیا۔ کمال ہے آپی، روز ملازموں کے ہاتھ کی چائے پیتا ہوں، گھر میں تو آپ لوگ خود پلائیں، میں ابھی لاتی ہوں، شہوار کہہ کر کچن میں آ گئی اور وہ آپی سے بڑے رازدارانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ شہوار کے چائے بنا کر لانے تک وہ موضوع بدل چکے تھے۔ اس دفعہ گھر سے بڑی نئی اور اہم خبر ملی ہے مجھے۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شہریار نے وہ موضوع چھیڑ دیا جس سے وہ حتل مکان گریز کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شہروز کی منگنی ہو رہی ہے؟ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم خوش ہو شہوار؟ یہ شہروز اور گوہر کی زندگی کا معاملہ ہے، میرے خوش یا ناخوش ہونے کا کیا سوال؟ میرا خیال ہے یہ بات تمہارے لیے اس قدر غیر اہم تو نہیں۔ وہ جانے کیا کریدنا چاہتا تھا، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر چپ چاپ تنکے توڑتی رہی۔ اور ہاں، میں نے بھی اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ بھئی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ زندگی کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن میری پہلی ترجیح آج بھی وہی ہے جو کل تھی۔ اسی سلسلے میں آغا جی سے بات کرنے گھر گیا تھا۔ بس چند روز تک فائنل ہو جائے گا اور پھر دھوم دھام سے تقریب منعقد ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں روشنیاں سی بھر گئی تھیں۔ کون ہے وہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہی تو سرپرائز ہے تمہارے لیے، اب مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ ہاں، سرپرائز کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، تمہاری مرضی۔ بہرحال میں چند دن تک گھر آؤں گا، تم بھی پہنچ جانا، تمہارا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ فنکشن ادھورا رہ جائے گا۔ اچھا پہنچ جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تھکن اتر آئی۔ اتنی آزردہ کیوں لگ رہی ہو؟ ساری پریشانیاں جھٹک ڈالو، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ کیا میں تمہیں یقین دلا دوں کہ تیمور پیلس میں بہت سی محبتیں تمہاری منتظر ہیں؟ اس اعتبار پر اداسیوں کے لبادے یہیں اتار پھینکو کہ وہاں پر مستقبل کی بہت سی خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ شہریار کی باتوں پر اس نے بے حد الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں شہوار، کبھی کبھی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور وقت خوشیوں کے انمول خزانے چپکے سے ہمارے در پر رکھ جاتا ہے، بنا دستک دیے، بنا آواز لگائے، بنا آہٹ کیے، اور جب ہم اچانک دروازہ کھولتے ہیں تو انہیں ہاتھ بڑھا کر چھو سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ حیرت، خوشی، اضطجاب، کتنی مختلف قسم کی کیفیات میں گھرے ہوتے ہیں ہم کہ اپنے احساسات کو کوئی نام ہی نہیں دے سکتے۔ شہریار کی مبہم سی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، لیکن اس کے لہجے میں عجیب سی طمانینت رچی تھی، یوں جیسے سب کچھ حسب خواہش پا لیا ہو۔ کتنا مطمئن لگ رہا تھا وہ۔ کتنے خوش قسمت ہو تم شہریار، جو چاہا پا لیا، خدا تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اس نے اپنے پیارے سے کزن کے لیے تہ دل سے دعا کی۔ شہوار جلدی آؤ، آغا جی کا فون ہے۔ سمین آپی نے آواز دی تو وہ جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی فوراً اٹھی۔ آغا جی کا فون میرے لیے؟ یا اللہ خیر، یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوگی۔ اس نے کوریڈور تک آتے آتے نہ جانے کتنی باتیں سوچ ڈالیں۔ ہیلو، اس نے آپی سے ریسیور تھاما۔ شہوار، جی آغا جی، السلام علیکم۔ والسلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں سب خیریت ہے، بہت دن ہو گئے تمہیں گئے ہوئے، اب واپس آ جاؤ۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی، چھٹیاں بھی ختم ہونے کو ہیں، اسکول تو خیر اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جی وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ دیکھو شہوار، ایک دفعہ تم نے کہا تھا کہ آپ بس ایک بار میری بات مان لیں، اس کے بعد مجھے ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ ان کے جواب پر اس کی دھڑکنوں کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ تمہاری بات طے کر دی گئی ہے،
یہ فیصلہ تمہارے والدین اور ہم سب نے بہت سوچ سمجھ کر باہمی رضامندی سے کیا ہے۔ تمہیں یقیناً اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تفصیل جاننا چاہو تو سمین سے پوچھ لینا، ہماری اس سے بات ہو گئی ہے۔ آپ بھول گئے آغا جی، میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ بہرحال تمہیں اس فیصلے پر خوشی ہوگی، اس کی مجھے امید ہے۔ تم کل شام تک پہنچ جانا، پرسوں اکٹھے ہی سب کی تقریب منعقد کر دی جائے گی۔ جی بہتر، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ شاباش، خوش رہو، اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے آہستگی سے ریسیور رکھا اور صوفے پر ڈھہ گئی۔ برسوں کی تھکن اس کے اندر اتر آئی تھی۔ نہ اس نے سمین آپی سے کچھ پوچھا تھا، نہ انہوں نے کچھ بتایا، لیکن بظاہر لاغ غافل ہونے کے باوجود اس کی ساری سوچیں آغا جی کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھیں کہ بہرحال یہ اتنی معمولی بات تو تھی نہیں کہ وہ سر جھٹک کر دھیان کے رستے بدل لیتی۔ چند دن کے اندر اندر اتنا اہم فیصلہ کر دیا گیا۔ آخر وہ کون ہے جو اتنی اسٹرانگ پوزیشن کا مالک ہے کہ سب نے 2-4 دن میں میری زندگی اس کے نام کر دی؟ یقیناً کوئی بہت ہی نزدیکی شخص، لیکن کون؟ یہاں آ کر وہ الجھ جاتی، اور جب مسلسل یہی سب سوچنے کے بعد جو نام اس کے ذہن میں آیا وہ اسے چونکانے کے لیے کافی تھا۔ شہریار۔ او نو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں یقیناً وہی ہے۔ بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آئیں تو اس کا یقین پختہ ہونے لگا۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زندگی کے ہمسفر کے لیے کس کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اسے رباب کی بات یاد آئی۔ کون ہے وہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ جو بھی ہے اسی گھر میں ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے تجسس برقرار رکھنا چاہا تھا، اور پھر اسے شہریار کی چند روز پہلے کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میری ترجیح آج بھی وہی ہے جو کل تھی۔ اسی سلسلے میں آغا جی سے بات کرنے گیا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس نے وہی سوال اس سے بھی پوچھا تھا۔ یہی تو سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ بھی ٹال گیا تھا۔ تمہارا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ فنکشن ادھورا رہ جائے گا۔ وہ چن چن کر اس کی گفتگو میں سے فکریں اخذ کرنے لگی تھی۔ میں تمہیں یقین دلا دوں کہ تیمور پیلیس میں بہت سی محبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہبار، کبھی کبھی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور وقت خوشیوں کے انمول خزانے چپکے سے ہمارے در پر رکھ جاتا ہے، بنا دستک دیے، بنا آواز لگائے، بنا آہٹ کیے۔ اس کی سماعتوں میں شہریار کی کہی ہوئی باتیں یوں گونج رہی تھیں جیسے کسی کیسٹ میں ایک ہی بات بار بار ریکارڈ کر کے اسے کیسٹ پلیئر میں لگا دیا جائے، اور پھر ذہن کی اسکرین پر چاندنی رات کا وہ خوبصورت منظر اجاگر ہونے لگا جب سب کی موجودگی میں وہ کہہ رہا تھا، زندگی کے میلے میں، خواہش کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا، اس قدر جھمیلے میں۔ اس کی آواز کا رچاؤ اور محبتوں سے چور لہجہ، اور پھر اس کے ارد گرد بھٹکتی ہوئی نظریں، تو کیا وہ سب؟ او خدایا، میں کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کس طرح قبول کروں گی میں اس نئے تعلق کو؟ یا اللہ، ابھی کتنی آزمائش سے گزرنا پڑے گا مجھے۔ سمین آپی نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ فراز بھائی کو اگلے روز پہنچنا تھا۔ شام کو وہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑ آئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ دوہری تقریب تھی، لہٰذا زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کراچی کے حالات خراب تھے، اس لیے گوہر کے گھر والوں کو یہیں بلوا لیا گیا تھا کہ ایک جگہ پر ہی تقریب ہو جائے۔ فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً 10 بجے تیمور پیلیس پہنچی تھی۔ ساری کزنز اس کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ بی جان نے ہمیشہ کی طرح ماتھا چوم کر خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور امی کے گلے لگ کر وہ بے اختیار رو دی تھی۔ ارے بھائی، تم کون سا ابھی رخصت ہو رہی ہو؟ امی نے پیار سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ رخصت ہو کر بھی کون سا باہر جانا ہے، گھر کی ہی تو بات ہے۔ چچی جان نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ کیا پتہ یہ خوشی کے آنسو ہوں؟ اگر سچ مچ خوشی کے ہیں تو سنبھال کر رکھو، کل کام آ جائیں گے۔ فریال، جو اپنے سل کر آنے والے کپڑوں کا بڑا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی، اتنی مصروفیات میں بھی مزاح کی فرصت نکال لی۔ ہاں بھائی، دیکھیں گے، انگوٹھی کے نگینے زیادہ چمکتے ہیں یہ آبدار موتی۔ گل نے بھی ٹکڑا لگایا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ سب اس کے متعلق اچھی طرح جانتی تھیں، اور پھر بھی اسے یوں چھڑے جا رہی تھیں گویا وہ اس منگنی پر بے حد خوش ہو، یا پھر یقیناً وہ سب یہ یقین کیے بیٹھی تھیں کہ وہ شہروز کو اپنی مرضی سے انکار کر چکی ہے۔ بہرحال ہنسی مذاق، شوخی شرارت کے بھرپور مظاہرے ہو رہے تھے، اور اسے بھلا یہ سب کہاں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل شب بھر مختلف سوچوں نے اسے سونے نہ دیا تھا، اور کچھ سفر کی بھی تھکان تھی۔ جیسے ہی غسل کر کے لیٹی، اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بنا کھانا کھائے سو گئی۔ صبح سے دوپہر تک وہ کمرے میں ہی رہی تھی۔ حالانکہ کئی بار گل اور رباب نے اسے باہر نکلنے کو کہا تھا، لیکن اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ ناشتہ اس نے کمرے میں ہی کیا تھا، اور دوپہر کے کھانے کو دل ہی نہیں چاہا تھا، حالانکہ نگین بھابھی بہت اصرار بھی کر رہی تھیں۔ ایک ہی طرح کی سوچوں سے اکتا کر وہ دھیان بٹانے کو کھڑکی میں آ گئی۔ پردہ ہٹا کر نیچے دیکھا تو لان میں لڑکے انتظامات کروا رہے تھے۔
لائٹنگ، کرسیاں، ٹینٹ، ملازموں اور لڑکوں نے مل کر ہنگامہ سا برپا کر رکھا تھا۔ وہ ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر شہروز پر پڑی۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیے وہ ہدایات دیتے ہوئے بہت مصروف لیکن اس کے باوجود بہت فریش لگ رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے شہروز، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو آج کے بعد میں بھی اپنے دکھوں کی تشہیر نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے واپس پلٹتے ہوئے سوچا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر نکلی تو گل اس کی منتظر تھی۔ یہ رہا تمہارا ڈریس، لڑکے والوں نے تمہاری پسند کو مد نظر رکھ کر بنوایا ہے۔ اس نے لڑکے والوں پر زور دیتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے شرٹ پہن لو، لہنگا ساتھ لے جاؤ، وہاں پر پھر پریس کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی چادر تو اڑی ہوگی تم نے۔ کہاں پر؟ بھائی سانتے پر۔ تمہاری اور گوہر کی بکنگ کروا چکی ہوں میں۔ ابھی پہنچو گی تو شام تک مکمل ہوگا میک اپ، اس نے وضاحت کی۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے کہنے پر عمل کرنا پڑا۔ ڈرائیور انہیں پارلر چھوڑ آیا تھا۔ بیوٹیشن کے ماہرانہ ہاتھ انہیں سنوارنے لگے۔ تیاری مکمل ہوتے ہوتے انہیں شام ہو گئی۔ واپسی تک کافی مہمان آ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی لیکن مہمانوں کی آمد کے باعث ان دونوں کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ گوہر بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور گولڈن کام والے لہنگے میں وہ اس سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سب ان کی بلائیں لے رہے تھے۔ کبھی بھی جان دعائیں دیتی تھیں تو کبھی امی نظر اتارتی تھیں اور پھر رسم کا وقت آ گیا۔ ناظرین و حاضرین، باادب باملاحظہ ہوشیار، سیمی دلہا صاحبان کی سواری تشریف لا رہی ہے۔ شہراز نے باقاعدہ اعلان کرنے والے انداز میں سب کو باخبر کیا تو اس کے سیمی دلہا کہنے پر زبردست کہکا پڑا اور تمام کزنز کے جھرمٹ میں شہریار اور شہروز اکٹھے ہی سٹیج پر آئے۔ شہوار کی نظریں ایک پل کو اوپر آتے ہوئے شہروز سے ٹکرائیں مگر اس نے فوراً ہی پلکیں جھکا لیں کہ اس سے زیادہ ضبط کا یارہ نہ تھا۔ چند لمحوں بعد خوشبو کا خوشگوار جھونکا اس کے پہلو میں آن کر ٹھہر گیا۔ رسم کی کارروائی شروع کی جائے۔ مبین نے اپنے وکیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ہی زبان استعمال کی۔ آج نوجوان نسل بزرگوں کا بھی لحاظ نہ کر رہی تھی اور وہ بھی ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے۔ برخوردار، رسم کا آغاز تم کرو، تم بڑے ہو، آغا جی نے بھی جان سے مخملی ڈبیاں لے کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ شہوار، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ کئی آوازیں بیک وقت اس کے کانوں سے ٹکرائیں، ساتھ ہی کیمرے اور مووی کی فلیش لائٹس نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر بھی جان کے کہنے پر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ زندگی میں یہ موڑ بھی آئے گا، یہ تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ ضبط کی کتنی کڑی منزل سے گزر رہی تھی وہ، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اگلے ہی پل ایک بے حد خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے بے اختیار دو نمکین قطرے ہاتھ کی پشت پر ٹپک پڑے۔ آج نہیں۔ اس کی آواز پر اس نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر دیکھا اور حیرت سے پلکیں ساکت ہو گئیں۔ شہروز، اس کے لب ہلے۔ جناب، آپ کا شہروز، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیسے جذبے جھلک رہے تھے اس کی براؤن آنکھوں سے، وہ ایک ٹک سے دیکھی گئی۔ ارے بھائی، مذاکرات بعد میں کر لینا، بزرگ حضرات آپ کی کارروائی دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ مووی بڑی ظالم چیز ہے، بعد میں سارے بھید کھول دے گی۔ صوفے کی پشت پر کھڑے فاران نے انہیں جھک کر خبردار کیا تو وہ سچ مچ ہوش میں آ گئی، لیکن مبارک سلامت کے شور میں غالباً کوئی بھی متوجہ نہ ہوا تھا اور پھر فوراً ہی گوہر کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ شہریار اسے رنگ پہنا رہا تھا، سب اس طرف متوجہ تھے، لیکن وہ اب تک حیرتوں کے سمندر میں غرق تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اتنا بڑا سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ رسم کے فوراً بعد کھانا سرو کر دیا گیا تو تاجور آپی گوہر کو اور اسے کمرے میں لے آئیں۔ پوچھو کہ نہیں یہ سب کیسے ہوا؟ آپی کے جانے کے بعد گوہر نے اسے مخاطب کیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس روز جب برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر تم رو رہی تھی اور تاجور آپی تمہیں سمجھا رہی تھی تو اتفاق سے میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ تمہارے دل میں اب شہروز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے تم بار بار انکار کر رہی ہو۔ یہی سوچ کر میں خود شہروز کی طرف بڑھ گئی اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے کر میرا بھرم رکھ لیا۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن تمہارے آنسوؤں نے مجھے تمام رات بے چین رکھا اور پھر میں شہروز کو کھوجنے لگی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ شہروز نے مجھے قبول تو کر لیا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کا کوئی بھی عکس نہیں ہے، نہ لہجے میں مٹھاس، نہ انداز میں وافدگی۔ اور تب مجھے ادراک ہوا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اب تک دل میں چاہت کا جذبہ رکھتے ہو، بس حالات تمہارے درمیان آ گئے ہیں اور شہروز نے مجھے محض مروتاً اپنانے کی حامی بھری ہے اور یہی بات مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ شہریار نے مجھے بہت پہلے اپنی محبتوں کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا وہ چاند کی رات جب شہریار نے بہت خوبصورت سی نظم سنائی تھی، وہ بھی اظہار محبت کی ایک کڑی تھی، اور جب سب لوگ اٹھ کر اندر آ رہے تھے تو اس نے موقع پا کر مجھے کہا تھا کہ وہ میرے جواب کا انتظار کرے گا، لیکن یہ دل تو شہروز کی جانب مائل ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کی تھی۔
لیکن اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، اور جب میں نے حالات کا اچھی طرح تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ شہروز کی بچی کچی محبتیں تو میرے کشکول میں آ سکتی ہیں، لیکن اصل محبت صرف تمہارے لیے ہے، تم ہی اس کی حقدار ہو۔ اور تب میں نے دل سے نہیں عقل سے فیصلہ کیا کہ میں شہروز کو تمہاری حقیقت بتا دوں، اسے بتا دوں کہ تم نے اپنی ضد اور انا کے خول توڑ ڈالے ہیں، لیکن وقت نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس سلسلے میں تاجور آپی نے میری مدد کی کہ اصل گواہ تو وہی تھی، اور یوں تمام مسائل حل ہو گئے۔ گوہر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سب کچھ اس پر واضح کر دیا، تو وہ چند لمحے بہت غور سے اسے دیکھے گئی۔ کس قدر بلند تھی وہ نازک سی لڑکی، جس نے اس کی خاطر اپنی تکمیل کو پہنچی ہوئی خواہشوں کو رون ڈالا تھا۔ تم خوش ہو؟ جانے کیوں وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ محبت اعزاز کی صورت ملے تو وصول کرنی چاہیے، خیرات کی صورت نہیں، اور شہریار کی محبت ہی میرے لیے اعزاز ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا گوہر تمہارا شکریہ ادا کروں یا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے یکساں بہتر ہے، اور پھر میں یہاں تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آئی تھی نا۔ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔ شہوار کتنی ہی دیر اپنی انگوٹھی کے چمکتے ہوئے نگینوں کو بغور دیکھتی رہی، اور پھر بے اختیار اس پر اپنے لب رکھ دیے، اور یہی لمحہ تھا جب شہروز اندر داخل ہوا۔ اس نے ہلکے سے کھنگا کر اپنی آمد کی خبر کی تو وہ اپنی حرکت پر بری طرح جھیم گئی، چہرے پر گلابیاں اتر آئیں۔ وہ دلچسپی سے اس کا یہ خوبصورت روپ دیکھتا رہا، اور پھر قریب چلا آیا۔ پوچھو کہ نہیں یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے گوہر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے بھی گوہر نے ہی سب کچھ بتایا ہے۔ کیا؟ یہی کہ میرے سامنے جو اتنا نخرہ کرتی ہے اس کے دل پر صرف اور صرف میرا ہی نام لکھا ہے۔ کیا واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے پوچھا تو اس کی پلکوں پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ بہت ستایا ہے تم نے شہوار، بولو تو میں اس کی کیا سزا دوں؟ عمر قید۔ پیچھے سے شہراز کی آواز آئی تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ سب کھڑکی کا پردہ سرکائے انہی کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی بامشقت۔ گل نے ٹکڑا لگایا، وہ تو خیر شادی کے 1-2 سال بعد خود بخود بامشقت ہو جائے گی۔ نایاب نے اپنے روتے ہوئے 2 سالہ بیٹے کو چپ کرواتے ہوئے کہا تو اس کا اشارہ سمجھ کر سب کا مشترکہ قہقہ فضا میں بلند ہو گیا، اور اس نے شہروز کی موجودگی سے شرما کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ کتنی خوشیاں رقصاں تھیں اس کے ارد گرد، کتنا بڑا سرپرائز دیا تھا سب نے مل کر، اور شہریار کی تمام غیر مبہم باتوں کے اصل معنی واضح ہو گئے تھے اس پر۔ آج اس نے اچانک ہی ان تمام خوشیوں کو چھو لیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا، جو وقت چپکے سے اس کے در پر رکھ گیا تھا، بنا آہٹ کیے، بنا دستک دیے، اور اس کا رواں رواں ان خوشیوں کے دائمی ہونے کے لیے دعا گو تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔